یونیورسل لاجک میں خوش آمدید۔ یہاں ہم سائنس کی دنیا کے حیرت انگیز راز، کائنات کے گہرے سوالات اور مشہور سائنسی نظریات کو سادہ، دلچسپ اور قابل فہم انداز میں بیان کرتے ہیں۔ علم کے سفر میں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم جس موضوع پر گہرائی میں جا رہے ہیں وہ صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ ایک ایسی تحریک ہے جس نے دنیا کو دیکھنے کا ہمارا انداز ہی بدل دیا۔ بالکل۔ ہم بات کر رہے ہیں 1962 میں شائع ہونے والی ریچل کارسن کی شہرہ آفاق کتاب سائلنٹ اسپرنگ کی۔ اور اس کتاب کو جدید ماحولیاتی تحریک کا آپ کہہ سکتی ہیں کہ نقطۂ آغاز مانا جاتا ہے۔ صحیح، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس نے اس وقت کی طاقتور کیمیکل انڈسٹری کو چیلنج کیا، لوگوں کی سوچ کو جھنجھوڑا اور آخرکار امریکی حکومت کو اپنی پالیسیاں بدلنے پر مجبور کر دیا۔ اس کا اثر آج بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اور کیونکہ اس کتاب کا دائرہ بہت وسیع ہے، ہم اسے حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں، تو یہ سائلنٹ اسپرنگ کا حصہ اول ہے۔ جی، آج کی گفتگو میں ہم اس کتاب کی بنیاد مطلب اس کے پہلے 2 ابواب کا جائزہ لیں گے۔ پہلا، A Fable for Tomorrow، اور دوسرا دی obligation ٹو انڈیور۔ تو آئیے اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اچھا، تو کتاب کا آغاز بڑا دلچسپ ہے۔ وہ سیدھا کوئی سائنسی ڈیٹا یا حقائق سے نہیں ہوتا، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ ایک کہانی سے، ایک ایسے امریکی قصبے کی کہانی جو جنت کا ٹکڑا لگتا ہے۔ یہ ایک سائنسی کتاب کے لیے کافی غیر معمولی انتخاب ہے نا؟ آخر کیا ضرورت تھی اس کی؟ یہ ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ مطلب اگر کارسن 1960 کی دہائی میں سیدھا کیمسٹری اور بائیولوجی پر لیکچر شروع کر دیتی تو شاید بہت سے لوگ اسے نظر انداز کر دیتے۔ اس کہانی کے ذریعے انہوں نے پہلے قاری کے دل میں جگہ بنائی۔ انہوں نے ایک ایسی دنیا کی تصویر کشی کی جسے ہر کوئی پہچانتا ہے، پسند کرتا ہے۔ لہلہاتے کھیت، صاف ندیاں، پرندوں کی چہچہاہٹ۔ صحیح۔ اس طرح انہوں نے دکھایا کہ داؤ پر کیا لگا ہوا ہے۔ خطرہ صرف علمی نہیں رہا بلکہ ذاتی اور جذباتی بن گیا۔ یعنی پہلے یہ بتایا کہ ہم کیا کھو رہے ہیں، اور پھر یہ کہ کیوں کھو رہے ہیں۔ تو اس کہانی میں ہوتا کیا ہے؟ یہ قصبہ جو فطرت کے ساتھ مکمل ہم آہنگی میں تھا، اچانک بدلنے لگتا ہے۔ جی، کہانی میں ایک پراسرار سی بیماری پھیل جاتی ہے۔ مویشی اور بھیڑیں بیمار ہو کر مرنے لگتے ہیں۔ اچھا۔ مرغیوں کے غول ختم ہو جاتے ہیں۔ کسانوں کے خاندانوں میں عجیب و غریب بیماریاں پھیلتی ہیں، اور ڈاکٹرز پریشان ہیں کیونکہ بچوں تک کی اچانک اور غیر واضح اموات ہو رہی ہیں۔ اور پھر سب سے خوفناک چیز ہوتی ہے، ایک عجیب خاموشی۔ پرندے کہاں گئے؟ کتاب کا یہ سوال سیدھا دل میں اترتا ہے۔ وہ باغیچے جہاں کبھی پرندوں کو دانہ ڈالنے کی جگہیں بھری رہتی تھیں، وہ اب ویران ہیں۔ اور یہی خاموشی کتاب کے عنوان سائلنٹ اسپرنگ یعنی خاموش بہار کی وجہ بنتی ہے۔ بالکل۔ بالکل۔ کارسن منظر کشی کرتی ہیں کہ جن صبح میں کبھی روبن، کبوتر اور درجنوں دیگر پرندوں کی آوازیں گونجتی تھیں، وہاں اب موت کا سکوت طاری ہے۔ یہ آوازوں کے بغیر ایک بہار ہے۔ کھیتوں، جنگلوں، دلدلوں، ہر جگہ ایک خاموشی چھا گئی ہے، اور صرف پرندے ہی نہیں، شہد کی مکھیاں بھی غائب ہو چکی ہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب پھل بھی نہیں لگیں گے؟ جی، سیب کے درختوں پر پھول تو آتے ہیں مگر پھل نہیں لگتے۔ ندیوں میں مچھلیاں مر چکی ہیں، ہر طرف زندگی جیسے ختم ہو رہی ہو۔ اور اس سب کی وجہ کوئی جادو ٹونا یا دشمن کی کارروائی نہیں بتائی گئی، بلکہ ایک سفید دانے دار پاؤڈر۔ ہاں، جو کچھ ہفتے پہلے چھتوں، کھیتوں اور ندیوں پر گرا تھا۔ اور کہانی کا اختتام اس چونکا دینے والے جملے پر ہوتا ہے، یہ لوگوں نے خود کیا تھا۔ یہ الزام تو قاری کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ جی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان ایسا کیوں اور کیسے کر رہا تھا؟ میرے خیال میں اسی سوال کا جواب ہمیں دوسرے باب میں ملتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ پہلا باب ایک جذباتی سوال کھڑا کرتا ہے، اور دوسرا باب دی obligation ٹو انڈیور یعنی برداشت کرنے کی ذمہ داری، اس کا سائنسی اور فلسفیانہ جواب دینا شروع کرتا ہے۔ کارسن یہاں انسان اور فطرت کے تعلق کی تاریخ بیان کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ لاکھوں سالوں سے زندگی اپنے ماحول کے مطابق خود کو ڈھالتی رہی ہے، لیکن پچھلی 1 صدی میں، خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے بعد، انسان نے اپنے ماحول کو تیزی سے تبدیل کرنے کی بے پناہ طاقت حاصل کر لی ہے۔ اور اس طاقت کا سب سے خطرناک استعمال کیا ہے؟ کتاب کے مطابق
یہ زمین، ہوا اور پانی کو مہلک کیمیکل سے آلودہ کرنا ہے۔ جی مجھے جو بات سب سے زیادہ پریشان کن لگی وہ کیمیائی آلودگی کا موازنہ ایٹمی تابکاری سے تھا۔ مطلب 1960 کی دہائی میں جب ایٹمی جنگ کا خوف عروج پر تھا، یہ کتنا خوفناک موازنہ ہوگا۔ یہ ایک بہت طاقتور تشبیہ تھی۔ اس وقت لوگ سٹرونٹیم 90 اور ایٹمی دھماکوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تابکاری کے خطرات سے واقف ہو رہے تھے، جو ہوا کے ذریعے سفر کر کے انسانی ہڈیوں تک پہنچ سکتی ہے۔ صحیح۔ کارسن نے اسی خوف کو استعمال کرتے ہوئے کہا کہ کیڑے مار ادویات بھی اسی طرح کام کرتی ہیں۔ وہ کھیتوں پر چھڑکی جاتی ہیں، مٹی میں جذب ہوتی ہیں اور پھر ایک زہر کی زنجیر کے ذریعے، چین آف پوائزن، جی ایک جاندار سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہیں، یہاں تک کہ انسانوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس میں ایک اور اہم نقطہ وقت کا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ فطرت کو تبدیلیوں کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کے لیے لاکھوں سال لگتے ہیں، لیکن جدید دنیا میں وقت نہیں ہے۔ بالکل۔ ہم جس رفتار سے نئے کیمیکلز بنا رہے ہیں اور ماحول میں چھوڑ رہے ہیں، فطرت اس رفتار کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ بالکل۔ اور یہ کوئی معمولی کیمیکلز نہیں ہے، یہ انسان کی لیبارٹریوں میں بنی مصنوعی تخلیقات ہیں۔ ان کا فطرت میں پہلے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اچھا۔ تو جانداروں کے پاس ان سے نمٹنے کے لیے کوئی قدرتی دفاعی نظام موجود ہی نہیں ہے۔ ارتقاء کو ان کے خلاف دفاع بنانے کے لیے نسلوں کا وقت درکار ہوگا، جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ 1940 کی دہائی کے بعد سے 200 سے زیادہ ایسے بنیادی کیمیکلز بنائے گئے ہیں، اور یہاں کارسن ایک بہت اہم اصطلاح استعمال کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں انہیں انسیکٹیسائیڈز یعنی کیڑے مار ادویات نہیں کہنا چاہیے، بلکہ بائیوسائیڈز، حیات کش۔ جب میں نے یہ پڑھا تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ لفظ انسیکٹیسائیڈ سے کتنا زیادہ طاقتور اور خوفناک ہے۔ یہ لفظی انتخاب بہت سوچا سمجھا تھا۔ انسیکٹیسائیڈ کا مطلب ہے صرف کیڑوں کو مارنے والی دوا، لیکن بائیوسائیڈ کا مطلب ہے زندگی کو مارنے والی چیز۔ پوری زندگی کو؟ جی۔ کارسن کا نقطہ یہ تھا کہ یہ کیمیکلز اندھے زہر ہیں۔ وہ صرف ٹارگٹ کیڑے کو نہیں مارتے، بلکہ ہر جاندار پر اثر انداز ہوتے ہیں، اچھے کیڑوں پر، پرندوں پر، مچھلیوں پر اور بالآخر انسانوں پر بھی۔ تو یہ صرف ایک کیڑے کے خلاف جنگ نہیں ہے، یہ پوری زندگی کے خلاف جنگ ہے۔ بالکل۔ اور یہ ایک ایسی جنگ ہے جسے جیتا بھی نہیں جا سکتا۔ کتاب میں اسے ایک لامتناہی سلسلہ کہا گیا ہے، اینڈلیس اسپائرل۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے۔ جی، یہاں کارسن ڈارون کے مشہور نظریہ سروائیول آف دی فٹسٹ کا حوالہ دیتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اصول صرف جانوروں پر لاگو ہوتا ہے، لیکن کارسن کہتی ہیں کہ یہ کیڑوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اچھا۔ جب ہم کسی کیڑے کو مارنے کے لیے زہر استعمال کرتے ہیں تو کچھ کیڑے قدرتی طور پر اس زہر کے خلاف مزاحمت رکھتے ہیں، وہ بچ جاتے ہیں اور اپنی نسل آگے بڑھاتے۔ اور اگلی نسل میں زیادہ کیڑے مزاحم ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک نیا اور زیادہ طاقتور زہر بناتے ہیں، پھر کیڑے اس کے خلاف بھی مزاحمت پیدا کر لیتے ہیں۔ یہ ایک کبھی نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے جسے ہم جیت نہیں سکتے۔ اور اس عمل میں ہم پورے ماحول کو زہر آلود کرتے جا رہے ہیں۔ جی۔ ایک منٹ، کیا وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کیڑے مار ادویات کا استعمال اس لیے بھی غلط تھا کیونکہ اس وقت اناج کی پیداوار پہلے ہی ضرورت سے زیادہ تھی؟ یہ تو ایک معاشی دلیل ہے، ماحولیاتی نہیں ہے نا؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ کارسن صرف ایک ماہر حیاتیات نہیں تھیں، وہ ایک شاندار کمیونیکیٹر تھیں۔ وہ ہر زاویے سے حملہ کر رہی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ نہ صرف یہ زہر ماحول کو تباہ کر رہے ہیں، بلکہ جس مقصد کے لیے ہم انہیں استعمال کر رہے ہیں، یعنی زیادہ خوراک، وہ مقصد بھی اس وقت غیر منطقی تھا۔ اچھا۔ وہ ثبوت دیتی ہیں کہ 1962 میں امریکی حکومت اضافی خوراک کو ذخیرہ کرنے پر سالانہ $1 ارب سے زیادہ خرچ کر رہی تھی۔ تو ان کی دلیل اور بھی مضبوط ہو گئی؟ جی، کہ ہم ایک غیر ضروری مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ماحولیاتی بحران پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ کیڑوں کا مسئلہ اتنا بڑا بنا کیسے؟ کیا یہ ہمیشہ سے ایسا تھا؟ کتاب کے مطابق یہ جدید زراعت کا پیدا کردہ مسئلہ ہے۔ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔
پہلی وسیع رقبے پر ایک ہی فصل کاشت کرنا، جسے مونوکلچر کہتے ہیں۔ مونوکلچر۔ فطرت میں تنوع ہوتا ہے جہاں مختلف پودے اور جانور ایک دوسرے کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، لیکن جب ہم ہزاروں ایکڑ پر صرف مکئی یا گندم اگاتے ہیں تو ہم اس فصل پر پلنے والے کیڑوں کے لیے ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کر دیتے ہیں۔ ہم فطرت کے بنائے ہوئے چیکس اینڈ بیلنس کو خود ختم کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ اور دوسری وجہ پودوں اور جانوروں کی عالمی ہجرت ہے، جس میں انسان نے مدد کی ہے۔ صحیح۔ جب کوئی پودا یا کیڑا اپنے قدرتی ماحول سے نکل کر ایک نئی جگہ پر پہنچتا ہے تو وہاں اس کے قدرتی دشمن موجود نہیں ہوتے جو اس کی آبادی کو کنٹرول کر سکیں۔ تو اس کی آبادی بے قابو ہو کر دھماکہ خیز انداز میں بڑھ جاتی ہے۔ کتاب کے مطابق امریکہ کے زیادہ تر خطرناک کیڑے باہر سے لائی گئی انواع ہیں۔ تو اس سب کے بعد باب کا اختتام ایک بہت ہی گہرے اور طاقتور خیال پر ہوتا ہے۔ جی۔ کارسن فرانسیسی ماہر حیاتیات جین روسٹن کا قول نقل کرتی ہیں، برداشت کرنے کی ذمہ داری ہمیں جاننے کا حق دیتی ہے۔ The obligation to endure gives us the right to know۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عوام کو ان خطرناک کیمیکلز کے ساتھ رہنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اگر انہیں اس زہر کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے، تو انہیں اس خطرے کی پوری حقیقت جاننے کا بھی بنیادی حق حاصل ہے۔ اس وقت کیمیکل کمپنیاں اور حکومتی ادارے یہ فیصلے بند دروازوں کے پیچھے کر رہے تھے اور عوام کو اندھیرے میں رکھا جا رہا تھا۔ کارسن کا موقف تھا کہ یہ ایک اخلاقی مسئلہ ہے کہ عوام کو تمام حقائق جاننے کا حق ہے تاکہ وہ خود فیصلہ کر سکیں کہ وہ یہ خطرہ مول لینا چاہتے ہیں یا نہیں۔ بالکل۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ریچل کارسن نے پہلے ایک تمثیلی کہانی کے ذریعے قاری کو جذباتی طور پر تیار کیا، اسے دکھایا کہ ایک خوبصورت دنیا کیسی دکھتی ہے اور اس کے کھو جانے کا درد کیسا ہوتا ہے۔ جی۔ اور پھر دوسرے باب میں انہوں نے سائنسی اور فلسفیانہ دلائل کے ذریعے یہ واضح کیا کہ یہ تباہی کوئی حادثہ نہیں، بلکہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی کیمیائی آلودگی، فطرت کو حد سے زیادہ آسان بنانے کی کوشش اور علم کی کمی کا نتیجہ ہے۔ بالکل۔ یہ پہلے دو ابواب آنے والے تجزیے کے لیے ایک بہت مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے قاری کے ذہن میں ایک واضح تصویر بنا دی ہے اور پھر اس تصویر کے پیچھے کی سائنس اور سماجی حرکیات کو بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ صرف کیمیکلز کے بارے میں نہیں ہے، یہ انسانیت کے اپنے ماحول کے ساتھ تعلقات، ہماری طاقت اور ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں ہے۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کیمیکلز اصل میں کیا ہیں، کیسے کام کرتے ہیں اور کیوں انہیں مصنفہ ایلیگزرز آف ڈیتھ کہتی ہے۔ آج ہم ریچل کارسن کی شہرہ آفاق کتاب سائلنٹ اسپرنگ پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ سائلنٹ اسپرنگ کا حصہ دوم ہے۔ پچھلی بار ہم نے کتاب کے پس منظر اور اس کے ابتدائی ابواب پر بات کی تھی، لیکن آج ہم ایک ایسے باب کا جائزہ لیں گے جس کا عنوان ہی انسان کو سوچ میں ڈال دیتا ہے، ایلیکسرز آف ڈیتھ، یعنی موت کا امرت یا موت کا شربت کہہ لیں۔ یہ نام ہی کتنا عجیب ہے، امرت تو زندگی دیتا ہے نا؟ تو یہ موت کا امرت کیا چیز ہے؟ کتاب اس سے کیا مراد لیتی ہے؟ دیکھیں، کتاب کے مطابق یہ اصطلاح ان مصنوعی کیڑے مار ادویات کے لیے استعمال کی گئی ہے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد کیمیا کے کارخانوں میں بننا شروع ہوئیں، اور کتاب کا دعویٰ تو یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ ہر انسان پیدائش سے لے کر موت تک ان خطرناک کیمیکلز کے رابطے میں ہے۔ ہر انسان؟ یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ مطلب یہ صرف کسانوں یا فصلوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اب ہمارے اندر کا مسئلہ بن چکا ہے۔ یہ اتنی جلدی کیسے ہو گیا؟ جی، یہ ہمارے ماحول میں، ہمارے جسموں میں گھل مل گئے ہیں۔ تو کیا جنگ سے پہلے جو دوائیں استعمال ہوتی تھیں وہ اتنی خطرناک نہیں تھیں؟ بالکل، صورتحال بالکل مختلف تھی۔ کتاب بتاتی ہے کہ جنگ سے پہلے کیڑے مار ادویات زیادہ تر قدرتی چیزوں سے بنتی تھی، جیسے آرسینک جو ایک معدنیات ہے، یا کرسینتھیمم کے پھولوں سے نکلنے والا پائری دھرم، یا تمباکو کے خاندان کے پودوں سے حاصل ہونے والا نکوٹین سلفیٹ۔ یہ چیزیں زہریلی ضرور تھیں، لیکن ان کی طاقت محدود تھی۔ اچھا، تو فرق صرف طاقت کا ہے؟ نہیں، فرق صرف طاقت کا نہیں، بلکہ ان کے کام کرنے کے انداز کا ہے۔ کتاب کے مطابق یہ نئے مصنوعی کیمیکلز اپنی بے پناہ حیاتیاتی طاقت یعنی بائیولوجیکل پوٹینسی کی وجہ سے بالکل مختلف ہیں۔
یہ صرف سیدھا سادہ زہر نہیں دیتے، یہ جسم کے اندرونی نظاموں میں داخل ہو کر انہیں مہلک طریقوں سے بدل دیتے ہیں۔ کیسے بدلتے ہیں؟ یہ خلیوں کے اندر توانائی پیدا کرنے والے عمل کو روکتے ہیں، انزائمز کو تباہ کرتے ہیں اور ایسی تبدیلیاں لاتے ہیں جو کینسر کا باعث بن سکتی ہیں۔ یہ ایک خاموش حملہ ہے۔ ایک خاموش حملہ؟ واہ! اور کتاب بتاتی ہے کہ ان کی پیداوار بھی کسی دھماکے کی طرح بڑھی ہے۔ امریکہ میں 1947 میں تقریباً 124 ملین پاؤنڈ سے بڑھ کر 1960 میں 637 ملین پاؤنڈ۔ جی، صرف 13 سال میں 5 گنا سے بھی زیادہ اضافہ۔ یہ تو واقعی ایک کیمیائی یلغار لگتی ہے۔ تو یہ موت کے امرت آخر ہیں کیا؟ کتاب ان کی کیمیائی ساخت کے بارے میں کچھ بتاتی ہے؟ جی، کتاب انہیں بنیادی طور پر 2 بڑے گروہوں میں تقسیم کرتی ہے۔ پہلا گروہ ہے کلورینیٹڈ ہائیڈرو کاربنز۔ اس کی سب سے مشہور مثال DDT ہے۔ DDT، جی سنا ہے۔ اور دوسرا گروہ آرگینک فاسفورس کیڑے مار ادویات کہلاتا ہے، جس میں میلاتھیون اور پیراتھیون جیسے کیمیکل شامل ہیں۔ ان دونوں گروہوں میں کیا چیز مشترک ہے؟ ان سب میں مشترک بات کاربن ایٹم ہے، جو زندگی کی بنیاد ہے۔ ہمارے جسم، پروٹین، فیٹ سب کاربن پر مبنی ہے۔ کتاب اس نقطے پر بہت زور دیتی ہے کہ سائنسدانوں نے زندگی کی اسی بنیاد کو لے کر لیبارٹری میں اس کی ساخت میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے اسے موت کا ایجنٹ بنا دیا ہے۔ اچھا، کوئی مثال ہے کتاب میں؟ جی، میتھین گیس کی مثال دی گئی ہے کہ کیسے اس کے ہائیڈروجن ایٹم کو ایک ایک کر کے کلورین سے بدلا جاتا ہے۔ پہلے میتھائل کلورائڈ، پھر بے ہوش کرنے والی کلوروفارم اور آخر میں کاربن ٹیٹرا کلورائڈ جیسا خطرناک زہر۔ DDT کا نام آتے ہی میرے ذہن میں وہ پرانی تصویریں آتی ہیں جب اسے ایک معجزہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کے موجد کو تو نوبل انعام بھی ملا تھا، ہے نا؟ جی بالکل۔ اسے تو بیماریوں کے خلاف جنگ میں ایک نجات دہندہ کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ پھر یہ موت کا امرت کیسے بن گیا؟ یہ تضاد کتاب کیسے بیان کرتی ہے؟ کتاب اسے بے ضرر ہونے کا افسانہ کہتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جنگ کے دوران فوجیوں پر اس کا پاؤڈر چھڑکا جاتا تھا، جوؤں اور کیڑوں سے بچانے کے لیے۔ پاؤڈر کی شکل میں DDT جلد سے آسانی سے جذب نہیں ہوتا۔ اچھا، لیکن جب اسے تیل میں حل کیا جاتا ہے، جیسا کہ عام طور پر کیڑے مار اسپرے میں ہوتا ہے، تو یہ انتہائی زہریلا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی سب سے خطرناک خاصیت، جیسا کہ کتاب بتاتی ہے، وہ اس کا جسم میں جمع ہونا ہے، جسے بائیو ایکیومولیشن کہتے ہیں۔ یہ نقطہ واقعی چونکا دینے والا ہے۔ جی، یہ اس باب کا مرکزی خیال ہے۔ چونکہ DDT چربی میں حل ہوتا ہے، یہ جسم کے ان اعضاء میں ذخیرہ ہو جاتا ہے جن میں چربی زیادہ ہوتی ہے، مثلا ایڈرینلز، جگر، گردے اور تھائرائیڈ۔ اور یہ وہیں پڑا رہتا ہے؟ جی، یہ ذخیرہ ہونا بہت چھوٹی مقدار سے شروع ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ مقدار بڑھتی جاتی ہے کیونکہ جسم اسے باہر نہیں نکال پاتا۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ چربی کے ذخائر حیاتیاتی میگنیفائر یعنی بائیولوجیکل میگنیفائر کا کام کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زہر صرف جسم میں بیٹھ جاتا ہے، بلکہ ہمارا جسم خود اسے ایک مقناطیس کی طرح کھینچ کر کئی گنا زیادہ زہریلا بنا رہا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ We are literally concentrating the poison inside ourselves۔ کتاب بتاتی ہے کہ خوراک میں صرف 1 حصہ فی ملین کی مقدار جسم میں 10 سے 15 حصے فی ملین تک ذخیرہ ہو سکتی ہے۔ بالکل، اور یہ چھوٹی مقداریں بھی بے ضرر نہیں ہیں۔ کتاب کے مطابق جانوروں پر کیے گئے تجربات میں صرف 3 ppm نے دل کے پٹھوں کے ایک ضروری انزائم کو روک دیا اور صرف 5 ppm نے جگر کے خلیوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ 5 ppm؟ یہ تو بہت ہی کم مقدار ہے۔ جی، یہ مقداریں اتنی کم ہیں کہ ان کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے، لیکن یہ زندگی اور بیماری کے درمیان فرق پیدا کر سکتی ہیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ایک عام انسان جو کھیتوں کے قریب بھی نہیں رہتا، اس کے جسم میں یہ زہر کیسے پہنچتا ہے؟ یہ خوراک کی زنجیر یعنی فوڈ چین کے ذریعے منتقل ہوتا ہے۔ کتاب اس عمل کو بہت واضح مثالوں سے سمجھاتی ہے۔ فرض کریں الفالفا کے کھیتوں پر DDT کا سپرے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس الفالفا سے بنا چارہ مرغیاں کھاتی ہیں اور DDT ان کے انڈوں کی زردی میں جمع ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ انڈے ہم کھاتے ہیں؟ بالکل۔ یا ایک اور مثال دیکھیں،
وہی چارہ جس میں شاید 7 سے 8 ppm DDT ہو وہ گائے کھاتی ہے تو اس کے دودھ میں تقریباً 3 ppm DDT پایا جاتا ہے۔ یہ بھی کم لگ رہا ہے۔ لیکن جب اس دودھ سے مکھن بنایا جاتا ہے تو چونکہ DDT چربی میں حل ہوتا ہے وہ سارا کا سارا مکھن میں جمع ہو جاتا ہے اور اس میں DDT کی مقدار 65 ppm تک پہنچ سکتی ہے۔ 65؟ 3 سے سیدھا 65؟ جی، اس طرح بہت کم مقدار سے شروع ہونے والا زہر خوراک کی زنجیر میں اوپر جاتے ہوئے بہت زیادہ مرکز ہو جاتا ہے۔ شناک ہے وہ یہ ہے کہ یہ زہر ماں سے بچے میں منتقل ہوتا ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ یہ ماں کے دودھ میں پایا گیا ہے اور یہ رحم مادر میں موجود حفاظتی جھلی یعنی پلاسینٹا اسے بھی عبور کر سکتا ہے۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ آج کا اوسط فرد اپنی زندگی کا آغاز ہی ان کیمیکلز کے بوجھ کے ساتھ کرتا ہے جو اسے وراثت میں ملتا ہے۔ جی، کتاب کے مطابق یہ ایک ایسی وراثت ہے جو کوئی بھی والدین اپنی اولاد کو دینا نہیں چاہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو DDT تو صرف شروعات تھی۔ کتاب میں اس کے دیگر رشتہ دار کیمیکلز کا بھی ذکر ہے۔ کیا وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ جی ہاں، اور یہیں سے کہانی مزید خوفناک ہوتی ہے۔ کتاب کئی دیگر کلورینیٹڈ ہائیڈرو کاربنز کا ذکر کرتی ہے، مثال کے طور پر کلوروڈین۔ کتاب کے مطابق ماہرین ادویات نے اسے سب سے زیادہ زہریلے کیڑے ماروں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ سب سے زیادہ زہریلے میں سے ایک؟ جی، یہ جلد، سانس اور خوراک تینوں راستوں سے جسم میں داخل ہو سکتا ہے اور سالوں تک جسم میں رہتا ہے۔ رکیے، DDT سے بھی زیادہ زہریلا؟ وہی DDT جسے معجزہ کہا جا رہا تھا، تو پھر کلوریڈین کیا چیز تھی؟ بالکل، اور پھر اس سے بھی ایک قدم آگے ہیپٹاکلور تھا۔ کتاب اس کی ایک عجیب خاصیت بتاتی ہے کہ یہ مٹی اور جانداروں کے جسم میں داخل ہو کر ایک اور زیادہ زہریلی شکل ہیپٹاکلور ایپوکسائڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جسم میں جا کر خود کو اپ گریڈ کر لیتا ہے۔ ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتی ہیں۔ پھر ڈیلڈرن، ایلڈرن اور اینڈرن کا ذکر آتا ہے۔ کتاب کے مطابق یہ اس گروہ کے سب سے مہلک زہر ہیں۔ سب سے مہلک؟ جی، ڈیلڈرن نگلنے پر DDT سے 5 گنا اور اگر جلد کے ذریعے جذب ہو تو 40 گنا زیادہ زہریلا ہے۔ 40 گنا؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ اور یہ سیدھا اعصابی نظام پر حملہ کرتا ہے، شدید جھٹکے اور یہاں تک کہ یادداشت کا چلے جانا۔ اور اینڈرن؟ اور اس گروہ کا سب سے زہریلا کیمیکل اینڈرن ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ یہ ممالیہ جانوروں کے لیے DDT سے 15 گنا، مچھلیوں کے لیے 30 گنا اور کچھ پرندوں کے لیے تقریباً 300 گنا زیادہ زہریلا ہے۔ 300 گنا؟ یہ اعداد و شمار سن کر ہی خوف آتا ہے۔ کتاب میں اینڈرن سے متعلق وینزویلا کے 1 سالہ بچے کا انتہائی المناک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے گھر میں کاکروچ مارنے کے لیے اینڈرن کا سپرے کیا گیا تھا۔ جی، میں نے بھی پڑھا۔ بچے اور پالتو کتے کو سپرے کے دوران باہر رکھا گیا اور بعد میں فرش دھو دیا، لیکن دوپہر میں جب وہ واپس آئے تو چند گھنٹوں بعد ہی کتا قے کرنے اور جھٹکے لگنے سے مر گیا۔ اور پھر رات کو بچے کو بھی قے ہوئی، جھٹکے لگے اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد وہ صحت مند بچہ ایک زندہ لاش بن گیا، نہ دیکھ سکتا تھا، نہ سن سکتا تھا اور مکمل طور پر اپنے ماحول سے کٹ چکا تھا۔ یہ واقعات پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے، یہ ایک حقیقی انسانی عالمیہ ہے۔ ایک بچے کی زندگی کاکروچ مارنے والے اسپرے سے تباہ ہو گئی۔ یہ اس کتاب کی اصل طاقت ہے، یہ عادات کو انسانی چہرہ دیتی ہے۔ تو ایک طرف یہ کلورینیٹڈ ہائیڈرو کاربنز ہیں جو ہمارے جسم میں چربی کے ساتھ چپک جاتے ہیں اور سالوں تک وہیں رہتے ہیں، لیکن کتاب ایک دوسرے قسم کے قاتل کا بھی ذکر کرتی ہے، ایک ایسا گروہ جو جسم میں جمع نہیں ہوتا بلکہ سیدھا ہمارے اعصابی نظام پر حملہ کر کے اسے منٹوں میں بند کر دیتا ہے۔ یہ آرگینک فاسفیٹس کیا ہے؟ کتاب کے مطابق ان کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ ان کی ابتدا ایک جرمن کیمسٹ کے ہاتھوں ہوئی۔ ان کی کیڑے مار خصوصیات دریافت ہوتے ہی جرمن حکومت نے ان کی فوجی اہمیت کو بھانپ لیا اور اس تحقیق کو خفیہ قرار دے دیا۔ ان میں سے کچھ کو فوری طور پر مہلک اعصابی گیسوں یعنی نرو گیسز کے طور پر تیار کیا گیا، جو باقی بچے وہ کیڑے مار ادویات بن گئے۔ یعنی ان کا مول ہی ایک جنگی ہتھیار ہے؟ جی، اور یہ سیدھا اعصابی نظام پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ کولینسٹریز نامی ایک حفاظتی انزائم کو تباہ کر دیتے ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے اعصابی نظام میں ایک کیمیکل ٹرانسمیٹر ایک نرو سے دوسرے نرو تک پیغام پہنچاتا ہے۔ پیغام پہنچانے کے فوراً بعد
कोलिनेस्टरेज एंजाइम उसे तबाह कर देता है ताकि निज़ाम कंट्रोल में रहे। इन कीड़े मार अद्वियात की मौजूदगी में ये एंजाइम तबाह हो जाता है, जिससे आसाबी निज़ाम बेकाबू हो जाता है। तो इसका नतीजा क्या होता है? इसके नतीजे में जिस्म के पट्टे बेकाबू होकर सिकुड़ने लगते हैं, शदीद झटके लगते हैं, सांस रुक जाता है और मौत वाक़ई हो जाती है। किताब में पैराथ्यून से होने वाली हलाकतों की कई मिसालें दी गई हैं। फ्लोरिडा में 2 बच्चे एक खाली बैग से झूला बनाकर खेल रहे थे और कुछ ही देर बाद दोनों मर गए। जी, क्योंकि उस बैग में पहले पैराथियन था। और एक केमिस्ट ने ये जानने के लिए कि इंसान के लिए कितनी मिकदार मूलिक है, एक चुटकी निगलने की कोशिश की और वो फौरन ही हलाक हो गया। ये केमिकल्स इतने ताकतवर हैं, लेकिन किताब एक और छुपे हुए खतरे की तरफ इशारा करती है, जिसे पोटेंशिएशन कहते हैं। पोटेंशिएशन, यह क्या है? एक तहकीक का हवाला दिया गया है जिसमें पता चला कि जब मेलाथियन, जिसे निस्बतन महफूज समझा जाता है, को किसी दूसरे ऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलाया जाए तो उसका जहरीलापन 50 गुना तक बढ़ सकता है। 50 गुना? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कानूनी हद एक केमिकल के लिए मुकर्रर की गई है, वो बिल्कुल बेमानी हो जाती है जब वो दूसरे केमिकल से मिलता है। ये तो ऐसा है जैसे 1+1 2 नहीं, 1+1 50 हो जाता है। बिल्कुल, आपके सलाद की प्लेट में मौजूद मुख्तलिफ सब्जियों पर लगे कानूनी हद के अंदर मौजूद स्प्रे मिलकर एक महलिक जहर बन सकते हैं। ये तो हमारे पूरे फूड सेफ्टी सिस्टम पर सवाल उठाता है। जी, और किताब में एक और अजीब दुनिया का जिक्र है, सिस्टेमिक कीड़ेमार अद्वियात का। सिस्टेमिक मतलब? ये वो केमिकल्स हैं जो पौधे या जानवर को अंदर से जहरीला बना देते हैं। अंदर से जहरीला? ये कैसे काम करता है? उन्हें बीज पर लगाया जा सकता है, जड़ों में डाला जा सकता है या पत्तों पर स्प्रे किया जा सकता है। पौधा उन्हें जज्ब करके अपने तमाम टिश्यूज में फैला देता है। अब अगर कोई कीड़ा उस पौधे का कोई भी हिस्सा खाएगा तो वो मर जाएगा। इसकी कोई मिसाल? किताब में मिसाल है, एक पिस्सू कुत्ते को काटता है और मर जाता है क्योंकि कुत्ते का खून जहरीला बना दिया गया है। या शहद के मक्खी एक जहरीले पौधे से रस चूसती है और वापस छत्ते में आकर जहरीला शहद बनाती है। जहरीला शहद? ये तो बहुत ही खौफनाक है। इंग्लैंड में एक तहकीक का हवाला है जिसमें पाया गया कि जिन पौधों पर स्प्रे किया गया था, उनके फूल बनने के बाद भी उनके रस में जहर मौजूद था और उससे बनने वाला शहद भी जहरीला था। तो आज हमने मौत के अमृत के बारे में जाना। हमने देखा कि ये मस्नूई जहर किस तरह दूसरी जंग अजीम के बाद हमारी दुनिया का हिस्सा बने, किस तरह ये हमारे जिस्मों में मैग्नेटिस की तरह जमा होते हैं, खुराक की जंजीर में सफ़र करते हुए मज़ीद ताकतवर होते जाते हैं और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होकर ज़िंदगी के बुनियादी निज़ामों को तबाह करते हैं। ये बात वाज़ेह है कि ये केमिकल सिर्फ कीड़ों को नहीं मारते, इनका असर हर जानदार पर होता है, इंसानों समेत। ये एक ऐसी जंग है जिसमें पूरा माहौल जद में है। किताब का बाब 3 सिर्फ उन केमिकल्स का तारुफ है। उनके असल असरात का दायरा बहुत वसी है, जिसे किताब आगे चलकर मज़ीद खोलती है। ये सिर्फ एक झलक है कि हमने नादानस्तगी में अपने सैयारे के साथ क्या करना शुरू कर दिया था। अगले हिस्से में हम पानी, ज़मीन और मिट्टी पर इन जहरों के असरात को तफसील से समझेंगे। आज हम रेचल कार्सन की किताब साइलेंट स्प्रिंग पर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ये साइलेंट स्प्रिंग का हिस्सा सोम है। पिछली बार हमने देखा था कि किस तरह मस्नूई केमिकल्स, जिन्हें मुसन्निफा मौत का अमृत कहती हैं, हमारी दुनिया में दाखिल हुए हैं। आज हम इस जहर के सफ़र का पीछा करेंगे, ये देखने के लिए कि ये हमारे सबसे कीमती वसाइल पानी और मिट्टी में कैसे सरायत करता है। जी, और ये सफ़र समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखें, फितरत में कोई भी चीज़ अलग थलग नहीं होती। पानी और मिट्टी कोई बेजान बर्तन नहीं है जिनमें जहर बस जमा हो जाता है। ये मुतहर्रिक जिंदा निज़ाम है, वो रास्ते हैं जिनके ज़रिए ये केमिकल्स फैलते हैं, अपनी शक्ल बदलते हैं और बिलाखिर ज़िंदगी के उस जाल में दाखिल हो जाते हैं जिसका हम सब हिस्सा हैं। तो आज हम ख़ास तौर पर इन्हीं 2 चीज़ों पर बात करेंगे, पानी और मिट्टी। चलिए फिर पानी से शुरू करते हैं। मुसन्निफा का कहना है कि हम इंसान ये भूल चुके हैं कि हमारी बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं, और पानी इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। हम इसे बहुत टानियों के लेते हैं, लेकिन अब हमारे दरियाओं, झीलों और यहाँ तक कि पीने के पानी में एक नई किस्म की आलूदगी शामिल हो रही है। हाँ, वो कीमियाई स्प्रे जो खेतों, जंगलात और बागों पर छिड़के जाते हैं। बिल्कुल। और ये कोई आम आलूदगी नहीं है जिसका हम पहले से सामना कर रहे थे, जैसे फैक्ट्रियों का फुजला या शहरों का गंदा पानी।
یہ کیمیکلز ان سب کے ساتھ مل کر ایک ایسا زہریلا مرکب بنا دیتے ہیں جسے صاف کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ ان کی سب سے خطرناک خاصیت یہ ہے کہ یہ انتہائی مستحکم ہوتے ہیں، مطلب یہ قدرتی طور پر آسانی سے ٹوٹتے نہیں ہیں اور پانی میں شامل ہو کر سالوں تک موجود رہ سکتے ہیں۔ کتاب میں ایک مثال ہے جس نے مجھے واقعی ہلا کر رکھ دیا۔ پینسلوینیا میں ایک باغ کے علاقے سے پینے کے پانی کا نمونہ لیا گیا۔ جب اسے لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا گیا تو اس پانی نے وہاں موجود تمام تجرباتی مچھلیوں کو صرف 4 گھنٹے میں ہلاک کر دیا۔ مطلب یہ پینے کا پانی تھا۔ نلکے سے آنے والا پانی اتنا زہریلا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو اس کتاب کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہ زہر نظر نہیں آتا، اس کی کوئی بو نہیں ہوتی، کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، لیکن یہ موجود ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی اکلوتا واقعہ نہیں تھا۔ الاباما میں کپاس کے کھیتوں پر شدید اسپرے کیا گیا، اور جب بارش ہوئی تو یہ زہر بہہ کر قریبی دریاؤں میں چلا گیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ دریاؤں میں موجود ہر قسم کی مچھلی مر گئی، لاکھوں کی تعداد میں۔ اور یہ کوئی دور دراز کے دریا نہیں تھے، یہ شہروں کو پینے کا پانی فراہم کرنے والے واٹر سپلائی سسٹم کا حصہ تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کیمیکل ایک کیڑے کو مارنے کے لیے بنایا گیا تھا وہ پورے شہر کی آبی زندگی کو ختم کر رہا ہے اور شاید انسانوں کے پینے کے پانی میں بھی شامل ہو رہا ہے۔ لیکن کتاب میں ایک اور حیران کن بات لکھی ہے کہ یہ آلودگی صرف ان علاقوں تک محدود نہیں جہاں سپرے ہوتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق دور دراز پہاڑی ندیوں میں جہاں میلوں تک کوئی انسانی آبادی یا کھیتی باڑی نہیں تھی، وہاں کی مچھلیوں کے جسم میں بھی DDT پایا گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں مسئلے کی اصل گہرائی تک لے جاتا ہے۔ اس کا جواب زیر زمین پانی میں چھپا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو یہ پانی ان زہریلے کیمیکلز کو اپنے ساتھ لے کر زمین میں جذب ہو جاتا ہے۔ وہاں سے یہ آہستہ آہستہ کئی مہینوں اور سالوں میں نیچے کا سفر کرتا ہوا زیر زمین آبی ذخائر تک پہنچتا ہے، جنہیں مصنفہ زیر زمین سمندر کہتی ہیں۔ اچھا، یہ زیر زمین پانی بہت آہستگی سے حرکت کرتا ہے، ایک دن میں چند انچ یا چند فٹ، اور بالآخر چشموں، کنوؤں اور دریاؤں کی صورت میں دوبارہ سطح پر آ جاتا ہے۔ اس لیے جب یہ زیر زمین سمندر آلودہ ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہر جگہ کا پانی آلودہ ہو رہا ہے، چاہے وہاں براہ راست سپرے میں بھی ہوا ہو۔ اس کی ایک مثال جو کتاب میں دی گئی ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ کولوراڈو میں راکی ماؤنٹن آرسنل کا واقعہ۔ جی، وہ بہت اہم کیس ہے۔ وہاں ایک کیمیکل پلانٹ تھا جو جنگی ہتھیاروں کے لیے کیمیکل بناتا تھا، اور اس کا فضلہ کئی سالوں تک زمین میں جاتا رہا۔ کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ بالکل، کئی سالوں تک یہ زہر زیر زمین پانی کے ساتھ خاموشی سے سفر کرتا رہا۔ پھر اچانک کئی میل دور کھیتوں میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ کسانوں کے مویشی بیمار پڑنے لگے، فصلیں بغیر کسی وجہ کے جلنے لگیں، اور جب انہوں نے اپنے کنووں کا پانی پیا تو وہ خود بھی بیمار ہونے لگے۔ اور جب تحقیقات ہوئیں کو کیا پتہ چلا؟ پتہ چلا کہ ان کے کنووں کا پانی اس کیمیکل پلانٹ کے زہر سے آلودہ ہو چکا تھا، جو کئی سالوں میں زیر زمین سفر کر کے وہاں پہنچا تھا۔ لیکن اس کہانی کا سب سے عجیب حصہ تو کچھ اور ہے۔ جب پانی کا تجزیہ کیا گیا تو اس میں ایک جڑی بوٹی مار دوا 2,4-D پائی گئی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ کیمیکل اس پلانٹ میں کبھی بنایا ہی نہیں گیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سائنسی معمہ تھا جس نے سب کو پریشان کر دیا۔ طویل تحقیق کے بعد کیمیاءدان اس ناقابل یقین نتیجے پر پہنچے کہ یہ نیا کیمیکل وہاں خود بخود بن گیا تھا۔ خود بخود؟ کیسے؟ پلانٹ سے نکلنے والے دوسرے کیمیکلز نے زیر زمین سفر کے دوران ہوا، پانی اور سورج کی روشنی کے ساتھ تعامل کیا اور ایک بالکل نیا زہریلا مرکب بنا دیا۔ یہ دریافت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہم فطرت میں جو کیمیکل ڈال رہے ہیں، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ آپس میں مل کر کیا نئے خطرات پیدا کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے آبی ذخائر ایک بہت بڑی اندیکھی کیمیائی لیبارٹری بن سکتے ہیں۔ بالکل، یہ تو واقعی خوفناک ہے۔ تو زہر صرف پانی میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ وہاں تبدیل بھی ہو رہا ہے اور شاید مزید خطرناک بن رہا ہے۔ لیکن یہ زہر صرف پانی کو آلودہ نہیں کرتا، یہ پانی میں رہنے والی زندگی میں بھی داخل ہو جاتا ہے۔ کیلیفورنیا کی کلیئر لیک کی کہانی اس کی بہترین مثال ہے۔ وہاں وہ صرف مچھروں جیسے چھوٹے کیڑوں سے جان چھڑانا چاہتے تھے، ایک معمولی سا مسئلہ تھا۔ ہاں، ایک معمولی مسئلہ جس کا حل ایک ماحولیاتی تباہی بن گیا۔ انہوں نے DDT نامی ایک کیمیکل استعمال کیا جو DDT سے ملتا جلتا ہے، اور انہوں نے اسے بہت ہی کم مقدار میں استعمال کیا۔
پانی کے 50 ملین حصوں میں صرف ایک حصہ۔ بظاہر یہ ایک محفوظ مقدار تھی، لیکن ایسا تھا نہیں۔ بالکل نہیں۔ یہاں فطرت کا وہ پوشیدہ نظام سامنے آیا جسے بائیو میگنیفیکیشن یا حیاتیاتی ارتکاز کہتے ہیں۔ اچھا، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں، جھیل کے پانی میں زہر کی مقدار بہت کم تھی، لیکن جھیل کے ننھے پودوں یعنی پلانکٹن نے اسے جذب کیا اور اپنے اندر جمع کر لیا۔ ان کے اندر زہر کی مقدار پانی کے مقابلے میں 25 گنا زیادہ ہو گئی۔ صرف پہلے قدم پر ہی 25 گنا؟ جی، پھر چھوٹی مچھلیوں نے ان لاکھوں پودوں کو کھایا اور وہ سارا زہر ان کے جسم کی چربی میں جمع ہو گیا۔ ان کے جسم میں زہر کی مقدار 300 حصے فی ملین تک پہنچ گئی۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہا؟ بالکل۔ پھر بڑی شکاری مچھلیوں نے ان چھوٹی مچھلیوں کو کھایا اور ان کے اندر زہر کی مقدار اور بڑھ گئی۔ آخر میں ان مچھلیوں کو کھانے والے پرندوں، جنہیں گریبس کہتے ہیں، کہ جسم کا جب تجزیہ کیا گیا تو ان میں زہر کی مقدار 1600 حصے فی ملین تک پہنچ چکی تھی۔ 1600؟ پانی میں موجود ایک حصے سے شروع ہو کر؟ جی، خوراک کی زنجیر کے ہر قدم پر ہزاروں گنا زیادہ مرکز ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان پرندوں کی ہزاروں کی آبادی صرف 30 جوڑوں تک محدود ہو گئی، اور وہ بھی بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہے کیونکہ ان کے انڈے کمزور ہو کر ٹوٹ جاتے تھے۔ ایک پوری نسل کو ختم کر دیا۔ یہ مثال واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہے کہ زہر پانی کے ذریعے زندگی کے نظام میں کیسے سفر کرتا ہے۔ لیکن یہ زہریلا پانی آخرکار زمین میں جذب ہوتا ہے۔ تو اس سفر کا اگلا پڑاؤ مٹی ہے۔ کتاب مٹی کو صرف دھول یا مٹی نہیں کہتی، بلکہ ایک زندہ سلطنت قرار دیتی ہے۔ اور یہی سچ ہے، مٹی کوئی مردہ چیز نہیں ہے۔ یہ زمین کی وہ پتلی سی تہ ہے جو ہماری اور ہر دوسرے زمینی جانور کی زندگی کو کنٹرول کرتی ہے۔ اور یہ مٹی خود زندگی کی تخلیق ہے۔ یہ اربوں خردبینی جانداروں، بیکٹیریا، فنجائے، الجی اور دیگر کیڑوں کا گھر ہے۔ ایک چمچ مٹی میں اربوں بیکٹیریا؟ جی، ایک چمچ زرخیز مٹی میں اتنے بیکٹیریا ہو سکتے ہیں جتنے زمین پر انسان ہیں۔ یہ جاندار ہی ہیں جو مٹی کو زندہ رکھتے ہیں۔ وہ مردہ پودوں اور جانوروں کو توڑ کر انہیں دوبارہ قابل استعمال معدنیات میں تبدیل کرتے ہیں۔ ہوا سے نائٹروجن لے کر اسے کھاد بناتے ہیں اور مٹی کی ساخت کو برقرار رکھتے ہیں۔ ان میں سب سے مشہور شاید کینچوا ہے۔ مجھے یہ پڑھ کر حیرانی ہوئی کہ چارلز ڈارون جیسے عظیم سائنسدان نے اپنی زندگی کے آخری سال کینچوؤں پر تحقیق کرتے ہوئے گزارے۔ جی ہاں، اور انہوں نے نتیجہ اخذ کیا کہ شاید زمین کی تاریخ میں کسی اور جانور نے اتنا اہم کردار ادا نہیں کیا جتنا کینچوے نے کیا ہے۔ وہ ہر سال کئی ٹن مٹی کو نیچے سے اوپر لاتے ہیں، نامیاتی مادے کو مٹی میں شامل کرتے ہیں اور زمین میں سرنگیں بنا کر ہوا اور پانی کے گزرنے کے لیے راستے بناتے ہیں۔ وہ فطرت کے خاموش حل چلانے والے ہیں۔ تو یہ ایک مکمل، ایک دوسرے پر انحصار کرنے والی دنیا ہے۔ بالکل۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اس زندہ سانس لیتی ہوئی دنیا میں زہر ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ ان کیمیکلز کا مٹی میں طویل عرصے تک موجود رہنا ہے۔ پانی تو بہہ جاتا ہے، لیکن مٹی ان زہروں کو پکڑ لیتی ہے۔ مثال کے طور پر کلوروڈین نامی کیمیکل 12 سال بعد بھی اسی مقدار میں مٹی میں پایا گیا جس مقدار میں اسے چھڑکا گیا تھا۔ اور آرسینک، جو کئی کیڑے مار دواؤں کا حصہ ہے، وہ تو تقریباً مستقل طور پر مٹی کو زہر آلود کر دیتا ہے۔ وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کتاب میں سیب کے باغوں کی ایک مثال دی گئی ہے جہاں سالہ سال اسپرے ہوتا رہا۔ وہاں کی مٹی میں DDT کی مقدار 113 پاؤنڈ فی ایکڑ تک پہنچ گئی۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کسی نے ایک چھوٹے سے پلاٹ پر زہر کی ایک پوری بوری الٹ دی ہو اور توقع کرے کہ سب ٹھیک رہے گا۔ اور یہ زہر صرف مٹی میں نہیں رہتا، یہ اگلی فصلوں کا حصہ بن جاتا ہے۔ اچھا؟ جی، تحقیق سے پتہ چلا کہ کچھ فصلیں جیسے گاجریں مٹی سے بھی زیادہ کیمیکل اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں۔ یہ ایک طرح سے زہر کو جمع کرنے والی اسفنج بن جاتی ہیں۔ اس کے عملی نتائج کیا ہوئے؟ کیا اس کی وجہ سے لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ بالکل۔ کتاب میں ایک واقعہ ہے کہ بچوں کی خوراک بنانے والی ایک بڑی کمپنی کو شکرکندی اور مونگ پھلی جیسی فصلیں بڑی تعداد میں مسترد کرنی پڑی۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ ان فصلوں میں BHC نامی کیڑے مار دوا کے اثرات پائے گئے تھے۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ان فصلوں پر کبھی BHC سپرے نہیں کیا گیا تھا۔
تو پھر وہ کہاں سے آیا؟ وہ زہر پچھلی فصل یعنی کپاس پر استعمال ہوا تھا اور سالوں بعد بھی مٹی میں موجود تھا اور اب نئی فصل میں منتقل ہو رہا تھا۔ ایک منٹ، اس کا مطلب ہے کہ ایک کسان جو بالکل محفوظ طریقے سے فصل اگا رہا ہے وہ بھی اپنی زمین کے ماضی کی وجہ سے زہریلی فصل پیدا کر سکتا ہے؟ بالکل یہی مسئلہ ہے۔ مٹی اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہے اور کبھی کبھی یہ کیمیکلز خود فصلوں کے لیے ہی تباہ کن ثابت ہو جاتے ہیں جنہیں بچانے کے لیے انہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے، آپ ایک کیڑے کو مارنے کے لیے دوا ڈال رہے ہیں اور وہ آپ کی فصل ہی کو مار دے۔ واشنگٹن اور آئیداہو میں ہاپس کے کاشتکاروں کے ساتھ بالکل یہی ہوا۔ انہوں نے اپنی قیمتی فصلوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے ہیپٹاکالور نامی ایک نیا کیمیکل استعمال کیا۔ اور نتیجہ؟ نتیجہ الٹا نکلا۔ ان کی بیلیں مرجھانے لگیں اور مر گئیں۔ جب انہوں نے دوبارہ فصل لگانے کی کوشش کی تب بھی کچھ نہیں ہوگا۔ 4 سال بعد بھی ان کی زمین اتنی زہریلی تھی کہ وہاں کچھ نہیں اگ سکتا تھا۔ انہوں نے ماہرین سے پوچھا کہ یہ زمین کب تک ٹھیک ہوگی، تو جواب ملا، ہم نہیں جانتے۔ ناقابل تصور۔ جی، یہ ایک ایسی تباہی تھی جس کا کوئی حل نہیں تھا۔ ان کی زمین مردہ ہو چکی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک مسئلے کو حل کرنے کی کوشش میں کئی نئے اور زیادہ سنگین مسائل پیدا ہو گئے۔ ایک چھوٹے سے کیڑے سے نجات حاصل کرنے کی قیمت اپنی زمین، اپنا پانی اور اپنی خوراک کو زہرآلود کرنا ہے۔ ان دونوں ابواب کا خلاصہ یہی ہے کہ پانی اور مٹی زہر کے لیے محض غیر فعال ذخائر نہیں ہیں۔ یہ متحرک زندہ نظام ہیں جو ان کیمیکلز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں، ان کی کیمیائی شکل بدلتے ہیں، انہیں خوراک کی زنجیر میں داخل کرتے ہیں اور انہیں خطرناک حد تک مرتکز کرتے ہیں۔ یہ وہ پوشیدہ رابطے ہیں جنہیں کیمیکل بنانے اور بیچنے والے یا تو سمجھ نہیں پائے یا انہوں نے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا۔ تو کتاب ہمیں اس بنیادی مفروضے پر سوال اٹھانے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم فطرت کے ایک چھوٹے سے حصے کو باقی نظام پر اثر انداز ہوئے بغیر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جب ہم کسی ایک کیڑے کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں تو کیا ہم نادانستہ طور پر اپنی ہی دنیا کی بنیادوں کو، پانی اور مٹی کو زہر آلود نہیں کر رہے ہوتے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ان ابواب کو پڑھنے کے بعد ذہن میں گونجتا رہتا ہے۔ اور یہی وہ سوال ہے جو اس کتاب کو آج بھی اتنا متعلقہ بناتا ہے۔ یہ ہمیں ان نتائج پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے جو فوری طور پر نظر نہیں آتے لیکن طویل مدت میں کہیں زیادہ تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم فطرت سے الگ نہیں بلکہ اس کا ایک حصہ ہیں۔ اگلے حصے میں ہم پودوں، جنگلات اور فضائی سپرے کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ یہ سائلنٹ سپرنگ کا حصہ 4 ہے۔ پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح کیڑے مار ادویات ہماری زمین اور پانی میں زہر گھول رہی ہیں۔ آج ہم اس کہانی کو آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ جب یہ زہر زمین کے سبز غلاف یعنی پودوں اور پھر جنگلی حیات تک پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ بالکل۔ آج کی گفتگو دراصل ایک زنجیر کو سمجھنے کے بارے میں ہے۔ ایک زنجیر؟ جی، ایک ایسی زنجیر جو پودوں سے شروع ہوتی ہے، جنگلی حیات سے گزرتی ہے اور آخر کار پرندوں کی خاموشی پر ختم ہوتی ہے۔ ہم کتاب کے 3 بہت اہم ابواب کا جائزہ لیں گے: زمین کا سبز غلاف، بے مقصد تباہی اور سب سے مشہور باب اور کوئی پرندہ نہیں گاتا۔ یہ ابواب ایک خوفناک تصویر پیش کرتے ہیں کہ کس طرح انسان فطرت کو قابو کرنے کی دھن میں اپنے ہی گھر کو تباہ کر رہا ہے۔ تو آئیے اس زنجیر کی پہلی کڑی سے ہی شروع کرتے ہیں، پودے۔ کتاب کا 6واں باب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پودے ہی زمین پر زندگی کی بنیاد ہیں۔ جی بالکل، یعنی جڑی بوٹی مار کیمیکلز کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں۔ اور یہاں کارسن کا جو اصل نقطہ ہے وہ صرف جڑی بوٹیوں کے بارے میں نہیں ہے۔ اچھا۔ یہ اس انسانی تکبر کے بارے میں ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم ایک پیچیدہ نظام سے ایک بیکار حصہ نکال سکتے ہیں اور اس کے کوئی غیر متوقع نتائج نہیں ہوں گے۔ اس کی ایک بہترین مثال مغربی امریکہ کے سیج برش کے میدان ہے۔ یہ ایک مکمل ماحولیاتی نظام ہے جو لاکھوں سالوں میں وہاں کے سخت موسم کا مقابلہ کرنے کے لیے بنا ہے۔ سیج برش، یہ تو بس ایک جھاڑی ہے نا؟ زیادہ تر لوگ تو اسے بیکار ہی سمجھتے ہوں گے۔ عام طور پر لی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ جھاڑی پرونگ ہارن اینٹیلوپ نامی ہرن کی ایک قسم اور سیج گراؤس نامی ایک خاص پرندے کی زندگی کا مرکز ہے۔
سردیوں میں جب ہر طرف کئی فیٹ برف ہوتی ہے اور گھاس دب جاتی ہے تو یہی سیج برش ان جانوروں کی واحد خوراک اور پناہ گاہ ہوتی ہے۔ یہ ایک دوسرے پر انحصار کرنے والا ایک مکمل نظام ہے۔ لیکن پھر انسان اس نظام میں داخل ہوتا ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ مویشی پالنے والوں کے لیے مزید گھاس کے میدان بنانے کے لیے۔ جی ہاں، اسی غرض سے ہوائی جہازوں کے ذریعے ان قدرتی میدانوں پر سپرے کر کے سیج برش کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کتاب میں جسٹس ولیم او ڈگلس کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جو واقعی وہ آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح وائیومنگ کے برجیر نیشنل فارسٹ میں سپرے نے نہ صرف سیج برش کو ختم کیا بلکہ اس کی زد میں ندیوں کے کنارے اگنے والے بیند یعنی ولو کے درخت بھی آ گئے۔ اچھا، یہ ایک غیر ارادی نقصان تھا لیکن اس کے اثرات تباہ کن تھے۔ ایک منٹ، تو مویشیوں کے لیے گھاس اگانے کے چکر میں ندی کے کنارے لگے درخت بھی مر گئے۔ اس کا کیا اثر ہوا؟ یہیں سے ڈومینو ایفیکٹ شروع ہوتا ہے۔ بید کے وہ درخت موز اور بیور کی زندگی کے لیے لازمی تھے۔ بیوا ان درختوں سے ندیوں پر ڈیم بناتے تھے جن سے چھوٹی چھوٹی جھیلیں بنتی تھیں۔ ان جھیلوں میں ٹراؤٹ، مچھلیاں اور آبی پرندے رہتے تھے۔ تو ایک پورا ایکو سسٹم تھا جو ان درختوں پر منحصر تھا۔ بالکل۔ جب سپرے سے بید کے درخت مر گئے تو پہلے بیور اور موز وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے سے ڈیم ٹوٹ گئے، جھیلیں خشک ہو گئیں اور وہ پورا سرسبز علاقہ ایک ویرانے میں تبدیل ہو گیا۔ صرف ایک جھاڑی کو مارنے کی کوشش نے پورے آبی نظام کو تباہ کر دیا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ جی، اور یہ صرف ایک جنگل کی کہانی نہیں ہے۔ کتاب میں کیمیکل سے ہل چلانے کا ذکر بھی ہے۔ یہ تصور بڑا دلچسپ ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کو تیار کرنے کے لیے ہل چلانے کے بجائے صرف کیمیکل استعمال کیے جائیں تاکہ سب کچھ مر جائے؟ بالکل۔ یہ خیال کہ سڑکوں کے کناروں، بجلی کی تاروں کے نیچے اور یہاں تک کہ کھیتوں میں بھی ہر قسم کی قدرتی جھاڑیوں اور پھولوں کو ختم کر کے صرف ایک قسم کی گھاس اگائی جائے، یہ تو فطرت کو ایک فیکٹری کی طرح چلانے کی کوشش ہے جہاں ہر چیز یکساں اور قابو میں ہو۔ صحیح کہا آپ نے۔ لیکن کیا اس کا کوئی بہتر متبادل موجود ہے؟ کیا ہمیں واقعی ہر اس پودے کو مارنا پڑتا ہے جو ہمیں پسند نہیں؟ کتاب اس اندھا دھن اسپرے کے مقابلے میں ایک بہت ہی منطقی طریقہ بتاتی ہے جسے منتخب اسپرے کہتے ہیں۔ منتخب اسپرے؟ جی، یعنی اگر بجلی کی تاروں کا مسئلہ ہے تو صرف ان اونچے درختوں کو نشانہ بنایا جائے جو تاروں میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، جبکہ نیچے موجود جھاڑیوں اور پھولوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اچھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جھاڑیاں قدرتی طور پر نئے درختوں کو اگنے سے روکتی ہیں۔ یہ طریقہ نہ صرف ماحول دوست ہے بلکہ طویل مدت میں سستا بھی پڑتا ہے۔ یہ فطرت کے خلاف لڑنے کے بجائے اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ایک مثال ہے۔ یہ کتنا سادہ اور منطقی حل ہے۔ یہ حیران کن ہے کہ اکثر سب سے مؤثر طریقے فطرت کی نقل کرنے پر مبنی ہوتے، اسے مٹانے پر نہیں۔ یہ سیج برش کی کہانی تو غیر ارادی تباہی کی مثال تھی، لیکن کتاب کا اگلا حصہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے کیونکہ وہ ایسی مثالیں دیتا ہے جہاں جنگلی حیات کو براہ راست اور بے دردی سے نشانہ بنایا گیا۔ جی، 7واں باب بے مقصد تباہی۔ یہ انسان کی فطرت پر غلبہ پانے کی خواہش کی ایک تاریک تصویر پیش کرتا ہے۔ اس کی ایک انتہائی پریشان کن مثال 1959 میں مشیگن میں جاپانی بیٹل نامی کیڑے کو کنٹرول کرنے کا پروگرام ہے۔ وہاں ڈیٹرائٹ کے مضافات سمیت 27,000 ایکڑ رقبے پر ایلڈرن نامی کیمیکل کا سپرے کیا گیا۔ ایلڈرن؟ یہ ڈی ڈی ٹی سے مختلف ہے؟ ہاں، یہ ڈی ڈی ٹی سے کہیں زیادہ زہریلا ہے۔ یہ ان نئے معجزاتی کیمیکلز میں سے تھا جو دوسری جنگ عظیم کے بعد بنائے گئے تھے۔ اور ستم ظریفی کیا تھی؟ ستم ظریفی یہ تھی کہ ماہرین حیاتیات کے مطابق اس بڑے پیمانے پر سپرے کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ یہ کیڑا 30 سال سے وہاں بہت کم تعداد میں موجود تھا اور کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہیں کر رہا تھا۔ تو ایک غیر ضروری مسئلے کے لیے ایک انتہائی زہریلا حل استعمال کیا گیا۔ اس کے نتائج کیا ہوئے؟ تباہ کن۔ ماہرین کی رپورٹ کے مطابق اسپرے کے بعد رابن پرندے علاقے میں تقریباً ختم ہو گئے۔ ختم ہو گئے؟ جی، کئی دوسرے پرندے جیسے میڈولارک اور سٹارلنگ بھی غائب ہو گئے۔ ان کی لاشیں ہر جگہ بکھری پڑی تھیں۔ وجہ یہ تھی کہ پرندے یا تو زہریلے کیچوے کھا رہے تھے یا بارش کے بعد بنے گڈھوں سے زہریلا پانی پی رہے تھے۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔
یہ تباہی صرف پرندوں تک محدود نہیں تھی، زمینی گلہریوں کی آبادی ختم ہو گئی، کھیتوں میں مرے ہوئے خرگوش، چوہے اور دوسرے جانور ملنے لگے۔ وہ خدایا! اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس اسپرے کے پہلے ہی سیزن میں 90% فارمی بلیاں مر گئی۔ 90%؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پرندے اور گلہری تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن پالتو جانور، یہ تو تباہی کو گھر کے اندر تک لے آتا ہے۔ کتاب وضاحت کرتی ہے کہ بلیاں ڈائیڈرل، جو ایلڈرین سے ہی بنتا ہے، کے لیے انتہائی حساس ہوتی ہیں۔ وہ یا تو زہریلے چوہے کھا رہی تھیں یا صرف گھاس پر چلتے ہوئے اپنے پنجوں کو چاٹ کر زہر کا شکار ہو رہی تھیں۔ اور یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جب عالمی ادارہ صحت نے ملیریا کے خاتمے کے لیے جاوا اور وینزویلا میں اسی طرح کے کیمیکلز کا اسپرے کیا تو وہاں بھی بلیاں نایاب ہو گئیں۔ لیکن کیا اس وقت لوگوں کو ان کیمیکلز کے خطرات کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا؟ کیا یہ صرف لا علمی تھی یا جان بوجھ کر نظر انداز کیا جا رہا تھا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کتاب کے مطابق ماہرین حیاتیات اور جنگلی حیات کے محکموں نے اس پروگرام کے خلاف شدید احتجاج کیا تھا اور خطرات سے آگاہ کیا تھا، لیکن ان کی سنی نہیں گئی۔ بالکل۔ زراعت کے محکمے اور کیمیکل انڈسٹری نے ان کی وارننگز کو نظر انداز کر دیا۔ وہ ایک فوری اور آسان حل چاہتے تھے اور اس کی قیمت پورے ماحولیاتی نظام نے ادا کی۔ ایک چھوٹے سے کیڑے کو قابو کرنے کے لیے ایک پورے ایکو سسٹم کو قربان کر دیا گیا۔ یہ واقعی بے مقصد تباہی ہے، اور یہ ہمیں کتاب کے سب سے دل دہلا دینے والے باب کی طرف لے جاتی ہے، جس کا عنوان ہی سب کچھ کہہ دیتا ہے، اور کوئی پرندہ نہیں گاتا۔ جی، یہ باب اس خاموشی کے بارے میں ہے جو بہار میں پرندوں کے گیتوں کے بغیر چھا جاتی ہے۔ اس کی مرکزی کہانی امریکی ایلم کے درخت اور رابن پرندے کی ہے۔ امریکہ کے ہزاروں قصبوں کی سڑکوں پر خوبصورت ایلم کے درخت لگے ہوئے تھے، لیکن ان کو ڈچ ایلم نامی ایک بیماری لگ گئی جو ایک فنگس سے ہوتی ہے، اور اسے ایک چھوٹا کیڑا ایلم بارک بیٹل پھیلاتا ہے۔ اور اس کے حل کے طور پر ظاہر ہے کیمیکل سپرے کا انتخاب کیا گیا۔ بالکل۔ درختوں کو بچانے کے لیے ان پر ڈی ڈی ٹی کا بھرپور سپرے شروع کر دیا گیا۔ ڈی ڈی ٹی اس وقت ایک معجزاتی کیمیکل سمجھا جاتا تھا۔ اس کی وجہ؟ یہ بہت لمبے عرصے تک ماحول میں رہتا ہے، جو کیڑوں کو مارنے کے لیے اس کی سب سے بڑی طاقت تھی، اور ماحول کے لیے سب سے بڑا خطرہ بھی۔ اور یہاں سے تباہی کی وہ زنجیر شروع ہوئی جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، لیکن یہاں یہ اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ آئیے اسے مل کر کھولتے ہیں۔ تو سب سے پہلے درختوں پر ڈی ڈی ٹی کا سپرے ہوتا ہے۔ ٹھیک، لیکن وہ زہر صرف درخت پر نہیں رہتا، وہ پتوں پر ایک تہ کی طرح جم جاتا ہے۔ پھر خزاں میں یہ پتے زمین پر گرتے ہیں اور زمین کے اندر رہنے والے کینچوؤں کی خوراک بن جاتے ہیں۔ کینچوے ڈی ڈی ٹی سے فوراً مرتے نہیں، لیکن زہر ان کے جسم میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ اچھا، وہ ایک طرح سے حیاتیاتی میگنیفائر بن جاتے ہیں، یعنی وہ اپنے ماحول سے زہر اکٹھا کر کے اسے اپنے جسم میں کئی گنا زیادہ مرکز کر لیتے ہیں۔ اور پھر بہار میں جب ہجرت کرنے والے رابن واپس آتے ہیں تو ان کی سب سے پہلی اور پسندیدہ خوراک یہی کینچوے ہوتے ہیں۔ اور نتیجہ کتاب میں ڈاکٹر رائے بارکر کی تحقیق کا حوالہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف 11 زہریلے کینچوے ایک رابن کو مارنے کے لیے کافی ہیں۔ صرف 11؟ جی، صرف 11۔ اور ایک پرندہ دن میں درجنوں کینچوے کھاتا ہے، اس لیے موت تقریباً یقینی تھی۔ تو یہ ایک دوہرا وار ہے، یہ پرندوں کو مار بھی رہا ہے اور ان کی آنے والی نسلوں کو پیدا ہونے سے بھی روک رہا ہے۔ یہ واقعی خوفناک ہے۔ اور یہ صرف رابن کی کہانی نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ کتاب امریکہ کے قومی نشان بالڈ ایگل کا بھی ذکر کرتی ہے، جو اس وقت مدومیت کے دہانے پر تھا۔ بیلڈ ایگل بھی؟ جی، فلوریڈا میں ایک ماہر طیور چارلز برولی نے کئی سالوں تک عقابوں کے گھونسلوں کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ 1947 کے بعد ان کی افزائش نسل میں شدید کمی آئی۔ 1957 تک 80% گھونسلوں سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ 80%؟ یہ تو نسل کشی کے مترادف ہے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ وجہ غالباً مچھر مار سپرے تھا جو ساحلی علاقوں میں کیا جا رہا تھا۔ یہ زہر پانی میں شامل ہو کر مچھلیوں کے جسم میں جمع ہو گیا، اور مچھلیاں عقاب کی بنیادی خوراک ہیں۔ اور زہر نے عقابوں کو براہ راست ہلاک تو نہیں کیا؟
نہیں، لیکن انہیں بانجھ بنا دیا۔ یہ ایک خاموش موت تھی۔ یہ صرف کوئی عام پرندہ نہیں تھا، یہ امریکہ کا قومی نشان تھا۔ یہ زہر ملک کی شناخت کو ہی ختم کر رہا تھا۔ اور کیا یہ مسئلہ صرف امریکہ تک محدود تھا؟ نہیں، یہ ایک عالمی مسئلہ بن چکا تھا۔ انگلینڈ میں جب کسانوں نے بیجوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے ان پر ڈلڈرین اور ایلڈرین جیسے کیمیکل لگانا شروع کیے تو پرندوں کی بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئیں۔ وہاں بھی؟ جی، ایک زمیندار نے لکھا، یہ جگہ میدان جنگ کی طرح لگتی ہے، ہر طرف مرے ہوئے پرندے پڑے ہیں۔ صورتحال اتنی خراب ہوئی کہ برٹش پارلیمنٹ کو مداخلت کر کے ان کیمیکلز پر پابندی لگانی پڑی۔ یہ سب سن کر کتاب ایک بہت اہم سوال اٹھاتی ہے جو آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے۔ یہ فیصلہ کون کر رہا ہے کہ کیڑوں سے پاک دنیا کی قیمت پرندوں کے گیتوں سے خالی دنیا کی صورت میں ادا کی جائے؟ بالکل، اور یہ کوئی جذباتی سوال نہیں ہے، یہ ایک سائنسی اور اخلاقی سوال ہے۔ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے استعمال کے بارے میں فیصلے کیسے کرتے ہیں اور ان فیصلوں کے غیر ارادی نتائج کی ذمہ داری کون لیتا ہے۔ تو آج ہم نے اس زہر کی پوری زنجیر کو دیکھا۔ یہ جڑی بوٹی مار دواؤں سے شروع ہوتی ہے جو پورے ماحولیاتی نظام کو تباہ کر دیتی ہیں۔ پھر کیڑے مار دوائیں جنگلی حیات میں بے مقصد تباہی مچاتی ہیں۔ اور آخر میں یہ زہر فوڈ چین کے ذریعے سفر کرتا ہوا روبن اور عقاب جیسے پرندوں کے لیے ایک خاموش بہار کا سبب بنتا ہے۔ ہر کڑی دوسری سے جڑی ہوئی ہے۔ کارسن نے جو تصویر پیش کی ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک مربوط نظام میں رہتے ہیں۔ جب ہم اس کے ایک حصے پر حملہ کرتے ہیں تو اس کے اثرات ہر جگہ محسوس ہوتے ہیں۔ آج کی گفتگو کا سبق یہ ہے کہ کیڑوں اور جڑی بوٹیوں جیسی آسان درجہ بندی فطرت کی پیچیدگی کو نظر انداز کرتی ہے اور اس جہالت کے نتائج تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ ایک آخری خیال جو ان ذرائع کو پڑھنے کے بعد ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے، ہم اکثر ماحولیاتی مسائل کو بڑے تجریدی تصورات جیسے کہ موسمیاتی تبدیلی کے طور پر سوچتے ہیں۔ جی، لیکن کارسن کی کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ماحولیاتی تباہی ہمارے اپنے گھر کے پچھواڑے میں ایک ایک روبن کی خاموش موت اور ایک ایک ندی کے خشک ہونے سے شروع ہوتی ہے۔ شاید ہمیں بڑے پیمانے پر تبدیلی لانے کے لیے ان چھوٹی مقامی کہانیوں پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگلے حصے میں ہم انسانی صحت اور بیماریوں پر پڑنے والے اثرات کو سمجھیں گے۔ یہ سائلنٹ اسپرنگ کا حصہ پنجم ہے۔ آج ہم ریچل کارسن کی کتاب کے 3 ایسے ابواب پر بات کریں گے جو ہمیں ایک جاسوسی کہانی کی طرح زہر کے پیچھے لے جاتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ زہر ہمارے گھروں میں کیسے داخل ہوئے، پھر ہم جسم کے اندر جا کر دیکھیں گے کہ یہ کیا تباہی مچاتے ہیں، اور آخر میں ہم مائکروسکوپ کے نیچے دیکھیں گے کہ یہ ہمارے خلیوں کی سطح پر جنگ کیسے لڑتے ہیں۔ جی بالکل، اور آج کی بات صرف آپ کہہ لیں کھیتوں پر بڑے سپرے کی نہیں ہے۔ آج ہم یہ سمجھیں گے کہ کیسے بورجیا جیسے تاریخ کے مشہور زہر دینے والے بھی ان جدید کیمیائی ہتھیاروں کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے جو ہم نے خود اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیے ہیں۔ یہ ایک ایسی خاموش گھسپیٹ ہے جس کا ہمیں اکثر احساس تک نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس گھسپیٹ کی تفتیش شروع کرتے ہیں۔ باب 11 کا عنوان ہی بڑا دلچسپ ہے، بورجیا کے خوابوں سے پرے۔ کارسن کا جو مول نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اصل خطرہ صرف کسانوں اور کھیتوں تک محدود نہیں ہے۔ کیمیکل انڈسٹری نے بڑی چالاکی سے اس جنگ کو ہمارے گھروں کے اندر پہنچا دیا ہے، صفائی اور سہولت کے نام پر۔ اور یہ خطرہ بہت ہی دلکش اور معصوم نظر آنے والی پیکیجنگ میں آتا ہے۔ کارسن لکھتی ہیں کہ آپ کسی بھی سپر مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ کو کیڑے مار ادویات کی بوتلیں، اچار، جام اور صابن کے ساتھ رکھی ملیں گی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے ان زہروں کو کتنا معمول کا حصہ سمجھ لیا ہے، جیسے یہ کوئی کھانے پینے کی عام چیز ہو۔ مجھے یاد ہے بچپن میں مچھر مارنے والے ایسے اسپرے ہوتے تھے اور ان کی ایک خاص بو ہوتی تھی جسے ہم صفائی یا تازگی کی بو سمجھتے تھے۔ یہ سوچنا ہی کتنا عجیب ہے کہ وہ اصل میں ہمارے کمروں میں زہر کی ایک دھند پھیلا رہے تھے۔ کتاب میں تو اس سے بھی زیادہ خوفناک مثالیں ہیں۔ آج کے دور میں ناقابل یقین لگتی ہیں۔ کچن کی الماریوں میں بچھانے کے لیے شیلف پیپرز جن میں کلوریڈین جیسا زہر شامل ہو، فرش کو چمکانے والی پالش جس میں ڈائی ایلڈرین ملا ہو، اور وہ پش بٹن والے سپرے جو ایک بٹن دباتے ہی پورے کمرے کو ایک نظر نہ آنے والی کیڑے مار دھن سے بھر دیتے تھے۔ ایک منٹ، کیا کہا؟ فرش پالش میں؟
یعنی بچے اسی زہریلے فرش پر کھیلتے اور گھٹنوں کے بل چلتے ہوں گے۔ اور کتاب میں الماریوں میں رکھنے والی پٹیوں کا بھی ذکر ہے۔ بالکل، کپڑوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے لنڈین سے بنی پٹیاں، اور یہاں تک کہ چھوٹے الیکٹرانک آلات جو مسلسل زہریلے بخارات خارج کرتے رہتے تھے۔ امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن نے ان آلات کے خلاف ایک لمبی مہم چلائی تھی کیونکہ یہ خاص طور پر بچوں کے لیے انتہائی خطرناک تھے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی، ڈائی ایلڈرین میں بھیگے ہوئے موت پروف کمبل بھی فروخت کیے جاتے تھے۔ کمبل؟ مطلب لوگ لفظی طور پر زہر میں لپٹ کر سو رہے تھے؟ اس کی مارکیٹنگ کیسے کی جاتی ہوگی؟ کیڑوں سے پاک پرسکون نیند، یہ تو میرا مطلب ہے یہ تو پاگل پن لگتا ہے۔ اور اس پاگل پن کو مزید آسان بنانے کے لیے نئے آلات بنا دیے گئے تھے۔ کارسن باغبانی کے اوزاروں کا ذکر کرتی ہیں، جیسے وہ ڈیوائسز جو سیدھا آپ کے گارڈن کی نلی یعنی ہوز کے آگے لگ جاتی ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ صرف لان کو پانی دے رہے ہیں، لیکن اصل میں آپ پانی کے ساتھ ساتھ کلوریڈین یا ڈائی ڈیلڈرین جیسے انتہائی خطرناک کیمیکلز کا چھڑکاؤ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا خطرہ تو بیکسائفونیج کا ہے، جس کا ذکر کتاب میں ہے۔ کیا آپ اسے آسان لفظوں میں سمجھا سکتے ہیں؟ اسے ایسے سمجھیں کہ آپ کے گارڈن کی نلی ایک سٹرا کی طرح کام کرتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے پانی کا پریشر گرتا ہے تو یہ نلی کیمیکل والا پانی کو واپس پائپ میں کھینچ لیتی ہے، اور وہاں سے وہ زہر سیدھا عوامی پانی کی سپلائی میں شامل ہو کر سب کے نلکوں تک پہنچ سکتا ہے۔ مطلب آپ اپنے لان کو صاف کر رہے ہوتے ہیں اور نادانستگی میں پورے محلے کے پینے کے پانی کو آلودہ کر سکتے ہیں۔ یہ سوچنا ہی کتنا خوفناک ہے کہ ہمارا اپنا گھر، ہمارا باغ ان سین دشمنوں سے بھرا ہوا تھا۔ لیکن یہ تو صرف شروعات ہے۔ اصل کہانی تب شروع ہوتی ہے جب یہ کیمیکلز ہماری خوراک کے ذریعے ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ ان کی انسانی قیمت کیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں باب 12 دی ہیومن پرائس کی طرف لے جاتا ہے۔ اب ہم ماحولیاتی آلودگی سے انسانی جسم پر براہ راست اثرات کی طرف آ رہے ہیں۔ ان کیمیکلز کی سب سے خطرناک خاصیت ان کی جمع ہونے کی صلاحیت ہے۔ یہ کوئی ایک بڑا حملہ نہیں ہے، یہ ہزاروں چھوٹے حملوں کی طرح ہے۔ ہر چھوٹا سا رابطہ، چاہے وہ کھانے سے ہو، سانس سے ہو یا جلد سے، جسم میں ان کے ذخیرے کو بڑھاتا جاتا ہے۔ اور اس حملے کا پہلا نشانہ ہمارا جگر بنتا ہے نا؟ جو جسم کا مرکزی دفاعی نظام ہے، ایک فلٹر کی طرح جو زہروں کو صاف کرتا ہے۔ بالکل، اور یہ کلورینیٹڈ ہائیڈرو کاربنز جیسے DDT خاص طور پر جگر کو نقصان پہنچانے کے لیے بدنام ہیں۔ یہ جگر کے خلیوں میں ایسی تبدیلیاں لاتے ہیں جس سے نہ صرف جگر کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ اس کی دوسرے زہروں سے لڑنے کی صلاحیت بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ کارسن 1950 کی دہائی میں ہیپیٹائٹس کے کیسز میں اچانک اضافے اور جگر کو نقصان پہنچانے والے ان کیمیکلز کے وسیع استعمال کے درمیان ایک ممکنہ تعلق کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں۔ اور یہ صرف جگر تک محدود نہیں۔ کتاب میں اعصابی نظام پر اس کے اثرات کے بارے میں جو بتایا گیا ہے وہ تو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ برطانوی سائنسدانوں کا وہ تجربہ جنہوں نے جان بوجھ کر خود کو DDT کے سامنے لایا، کیا کوئی تصور کر سکتا ہے ایسا کرنے کا؟ یہ سائنس کے لیے خود کو قربان کرنے کی ایک مثال تھی۔ انہوں نے شدید تھکاوٹ، جوڑوں اور پٹھوں میں درد، شدید چڑچڑاپن اور یہاں تک کہ عام ذہنی کام جیسے حساب کتاب کرنے میں شدید دشواری کی اطلاع دی۔ اور یہ تو ایک کنٹرولڈ تجربہ تھا۔ اصل دنیا میں حادثاتی طور پر متاثر ہونے والوں کی کہانیاں اس سے کہیں زیادہ المناک ہے۔ جیسے وہ ڈاکٹر کی کہانی جو شوقیہ باغبان تھا۔ جی، وہ باقاعدگی سے DDT اور میلاتھیون استعمال کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے باغ میں کام کرتے ہوئے اچانک گر گیا اور اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ جب اس کے جسم کی چربی کا تجزیہ کیا گیا تو اس میں 23 پارٹس پر ملین DDT پایا گیا، جو کہ ایک بہت بہت بڑی مقدار ہے۔ اسے مستقل اعصابی نقصان پہنچا جس سے وہ کبھی پوری طرح صحت یاب نہیں ہو سکا۔ اور وہ گھریلو خاتون جس نے اپنے تہخانے میں کیڑوں سے نجات کے لیے DDT اسپرے کیا اور کچھ عرصے بعد اسے شدید لیوکیمیا ہو گیا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ یہ انفرادی کہانیاں اس بڑے خطرے کی تصویر کشی کرتی ہیں جسے اس وقت معاشرہ نظر انداز کر رہا تھا۔ یہاں ایک اور بہت اہم نقطہ سامنے آتا ہے، اور وہ ہے کیمیکلز کا باہمی تعامل، یعنی ان کا ایک دوسرے پر اثر۔ کوئی بھی انسان کبھی بھی صرف ایک کیمیکل کے سامنے نہیں آتا۔ ہمارے ماحول اور جسم میں سینکڑوں کیمیکلز کا ایک پیچیدہ مرکب موجود ہے۔ کتاب ایک مثال دیتی ہے۔
اگر کسی کا جگر پہلے ہی DDT جیسے کلورینیٹڈ ہائیڈروکاربن سے کمزور ہو چکا ہے تو آرگینک فاسفیٹس جیسے کیمیکلز کا زہریلا پن کئی گنا بڑھ سکتا ہے۔ اچھا، مطلب ایک کیمیکل دوسرے کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے، یہ ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح ہے۔ بالکل، کیونکہ کمزور جگر ایک اہم حفاظتی انزائم کولینسٹریز مناسب مقدار میں پیدا نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے اعصابی نظام پر حملہ کرنے والے زہر زیادہ تباہی مچاتے ہیں۔ اور یہ صرف کیڑے مار ادویات تک محدود نہیں، کچھ عام دوائیں بھی ان کے اثرات کو ڈرامیٹکلی تبدیل کر سکتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک کیمیکل جو شاید اکیلے اتنا خطرناک نہ ہو، وہ کسی دوسری دوا یا کیمیکل کے ساتھ مل کر ایک ٹائم بم بن سکتا ہے۔ اور اس کا اثر صرف جسمانی صحت پر نہیں، ذہنی صحت پر بھی ہوتا ہے۔ جی، کتاب میں اس وقت کی تحقیق کا حوالہ دیا گیا ہے جو آرگینک فاسفیٹس کو طویل مدتی اعصابی نقصان، یادداشت کی خرابی اور یہاں تک کہ شیزوفرینیا اور ڈپریشن جیسی شدید ذہنی بیماریوں سے جوڑتی ہے۔ یہ وہ قیمت ہے جس کا ہم شاید آج تک پوری طرح اندازہ نہیں لگا پائے۔ اچھا، تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ زہر ہمارے گھروں میں کیسے آئے اور ہمارے اعضاء اور اعصابی نظام پر کیا اثر ڈالتے ہیں۔ لیکن کارسن ہمیں اس سے بھی گہرائی میں لے جاتی ہیں، ایک ایسی دنیا میں جو صرف ایک تنگ کھڑکی سے نظر آتی ہے۔ باب 13 تھرو اے نیرو ونڈو ہمیں خلیے یعنی سیل کی سطح پر لے جاتا ہے۔ یہ حصہ مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگا تھا۔ یہ واقعی حیاتیات کا دل ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں خلیاتی توانائی کے تصور کو سمجھنا ہوگا۔ ہمارے جسم کا ہر خلیہ زندہ رہنے اور اپنا کام کرنے کے لیے توانائی پیدا کرتا ہے۔ وہ ایندھن یعنی گلوکوز کو آکسیجن کی مدد سے جلاتا ہے۔ یہ عمل ایک پیچیدہ پہیے کی طرح ہے جسے آکسیڈیشن سائیکل کہتے ہیں۔ اس عمل سے جو توانائی نکلتی ہے وہ ATP نامی چھوٹے چھوٹے مالیکیولز میں پیک ہو جاتی ہے۔ آپ ATP کو زندگی کی توانائی کی کرنسی سمجھ سکتے ہیں۔ ہر کام کے لیے خلیہ یہ ATP کے سکے خرچ کرتا ہے۔ اور کتاب بتاتی ہے کہ DDT اور 2,4-D جیسی جڑی بوٹی مار دمائیں اس پورے عمل کو انکپل کر دیتی ہیں، یعنی وہ توانائی بنانے والے پہیے اور توانائی ذخیرہ کرنے والے نظام کے درمیان تعلق کو توڑ دیتی ہیں۔ کارسن کی تشبیہ بہت زبردست ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ خلیہ ایک ریسنگ انجن کی طرح بن جاتا ہے۔ انجن پوری رفتار سے چل رہا ہے، بہت زیادہ ایندھن جلا رہا ہے، شدید گرمی پیدا کر رہا ہے، لیکن پہیے نہیں گھوم رہے۔ بالکل، کوئی قابل استعمال طاقت پیدا نہیں ہو رہی، ساری توانائی گرمی بن کر ضائع ہو رہی ہے۔ یہی کام یہ کیمیکلز کرتے ہیں، وہ توانائی کی فیکٹری کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو اگر خلیوں کی توانائی ختم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا اصل دنیا میں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس کے نتائج تباہ کن ہیں۔ کتاب میں پرندوں کے انڈوں کی مثال دی گئی ہے۔ ایک انڈے کے اندر نشوونما پاتے جنین کو بے پناہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ATP نہ بنے تو زندگی کی وہ چنگاری بجھ جاتی ہے۔ کارسن رابن اور عقاب کے انڈوں کا ذکر کرتی ہے جو بس بے جان پڑے رہتے ہیں، ان میں سے بچے نہیں نکلتے۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ ان پرندوں کے انڈوں میں DDT کی ناقابل یقین حد تک زیادہ مقدار، تقریباً 349 پارٹس پر ملین تک پائی گئی ہے، جو توانائی کی پیداوار کو مکمل طور پر روک سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کی نشو نما کے لیے جو بیٹری چاہیے تھی وہ راستے میں ہی ختم ہو گئی؟ اور اگر پرندوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو انسانی جنین پر اس کے ممکنہ اثرات کے بارے میں سوچ کر ہی خوف آتا ہے۔ صحیح۔ آکسیجن کی کمی جو اس توانائی کے عمل کے رکنے کا لازمی نتیجہ ہے، پیدائشی خرابیوں کا ایک بڑا سبب مانی جاتی ہے۔ کارسن اس وقت یہ سوال اٹھا رہی تھیں کہ کیا یہ کیمیکلز انسانی آبادی میں پیدائشی نقائص کا باعث بن سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت سنگین امکان تھا۔ اور کہانی اس سے بھی زیادہ گہری اور خوفناک سطح پر جاتی ہے۔ یہ کیمیکلز صرف ہماری توانائی نہیں چھینتے، یہ ہمارے جینیٹک مواد، ہمارے DNA اور کروموزومز پر حملہ کرتے ہیں۔ جی، کارسن بتاتی ہیں کہ بہت سی کیڑے مار ادویات ریڈیو میمیٹک ہیں۔ یہ ایک تکنیکی اصطلاح ہے، لیکن اس کا مطلب بہت سادہ اور خوفناک ہے۔ یہ کیمیکلز تابکاری یعنی ریڈیشن جیسے اثرات پیدا کرتے ہیں۔ وہ ہمارے کروموزومز جو ہماری جینیٹک کتاب ہیں کو توڑ سکتے ہیں، خلیوں کی تقسیم کے عمل جسے مائٹوسس کہتے ہیں میں گڑبڑ پیدا کر سکتے ہیں،
یا ہمارے جینز میں میوٹیشنز یعنی ناقابل واپسی تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا الزام ہے۔ کیا کتاب میں اس کے کوئی ٹھوس ثبوت دیے گئے ہیں؟ ہاں، اس وقت کی سائنسی تحقیق سے بہت واضح مثالیں دی گئی ہیں۔ جن پودوں کی جڑوں کا علاج BHC یا لنڈین جیسے کیمیکل سے کیا گیا، ان میں ٹیومر جیسی سوجن پیدا ہو گئی، اور جب ان کے خلیوں کو خوردبین کے نیچے دیکھا گیا تو ان کے کروموزومز کی تعداد دگنی ہو چکی تھی، جو کہ خلیاتی تقسیم میں ایک بہت بڑی خرابی کی علامت ہے۔ اسی طرح جڑی بوٹی مار دوا 2,4-D نے بھی پودوں میں بالکل ویسے ہی اثرات دکھائے جو ایکس رے کی زیادہ مقدار سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کا سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ کیمیکلز پودوں کے کروموزومز کو اس طرح نقصان پہنچا سکتے ہیں تو یہ انسانوں میں بھی ایسا ہی کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ ان کروموزوم کی خرابیوں کا باعث بن سکتے ہیں جو ہم کچھ بیماریوں جیسے ڈاؤن سنڈروم یا بعض اقسام کے لیوکیمیا میں دیکھتے ہیں؟ یہی کارسن کا سب سے بڑا انتباہ تھا کہ ہم سہولت اور کیڑوں سے پاک فصلوں کے لیے نادانستگی میں اپنے جینیٹک مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا خطرہ ہے جو شاید ایک نسل میں ظاہر نہ ہو، لیکن آنے والی نسلوں کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ کوڈ کو بدلنے کی صلاحیت تک کارسن ایک ایسی جامع تصویر پیش کرتی ہیں جہاں انسانی صحت کو ہر سطح پر ایک پوشیدہ مگر مسلسل خطرے کا سامنا ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی بنیادی سوال اٹھاتا ہے، ہم اس سہولت کے لیے کیا قیمت ادا کر رہے ہیں؟ ایک کیڑے سے پاک لان یا مچھروں سے پاک آنگن کا وعدہ کیا ہماری اپنی صحت اور ہماری آنے والی نسلوں کے جینیاتی مستقبل کے لیے ایک ناقابل قبول خطرہ تو نہیں بن رہا؟ ایک سوچ جو سننے والوں کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر ایک بغیر کومپل والے آلو یا مچھروں سے پاک شام کی قیمت ہماری آنے والی نسلوں کے جینیاتی ورثے کو نقصان پہنچانے کا ممکنہ خطرہ ہے، تو کیا یہ واقعی ایک ایسا سودا ہے جسے ہم قبول کرنے کو تیار ہیں؟ آخری حصے میں ہم دیکھیں گے کہ فطرت اس حملے کا جواب کیسے دیتی ہے اور کیا اس اندھیری سرنگ سے نکلنے کا کوئی راستہ موجود ہے۔ آج ہم ریچل کارسن کی کتاب سائلنٹ اسپرنگ پر اپنی گفتگو کو حتمی شکل دے رہے ہیں۔ یہ اس سلسلے کا آخری حصہ ہے۔ آج ہم اس جنگ کے آخری مرحلے کو دیکھ رہے ہیں جو ریچل کارسن نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے۔ ایک طرف کیمیائی ہتھیاروں کی اندھا دھند دوڑ ہے اور دوسری طرف فطرت کا اپنا ایک بہت ذہین دفاعی نظام۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس جنگ میں کون جیتتا ہے اور کارسن ہمیں فتح کا کون سا راستہ دکھاتی ہیں۔ ہم آخری 3 ابواب کا جائزہ لیں گے: فطرت کا جوابی حملہ، برفانی تودے کی گڑگڑاہٹ اور دوسرا راستہ۔ بالکل، اور یہ ابواب ہی دراصل کتاب کا دل ہے۔ یہاں کارسن صرف مسائل گنوانے سے آگے بڑھ کر ایک متبادل فلسفہ پیش کرتی ہیں۔ وہ یہ سوال اٹھاتی ہیں کہ کیا فطرت کو زبردستی کنٹرول کرنے کی کوشش ہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے، اور کیا کوئی بہتر، زیادہ ذہین راستہ موجود ہے؟ تو آئیے اسی نقطے سے شروع کرتے ہیں۔ باب کا عنوان ہے فطرت کا جوابی حملہ۔ یہ سننے میں تو کسی فلم کے نام جیسا لگتا ہے۔ اس سے کارسن کی کیا مراد تھی؟ کیا فطرت کوئی فوج ہے جو ہم پر حملہ کر رہی ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت طاقتور استعارہ ہے۔ کارسن کہہ رہی ہیں کہ جب ہم فطرت پر حملہ کرتے ہیں تو وہ غیر متوقع طریقوں سے پلٹ وار کرتی ہے۔ کیمیائی کنٹرول کے طریقے اکثر ناکام ہو جاتے ہیں، اور اس کی 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ اچھا۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کیڑے خود کو بدل لیتے ہیں۔ وہ جینیاتی انتخاب یعنی ڈارون کے سروائیول آف دا فٹسٹ کے اصول کے تحت ان زہروں کے خلاف مزاحمت پیدا کر لیتے ہیں۔ یعنی جو کیڑا زہر سے نہیں مرتا وہ مزید مضبوط نسل پیدا کرتا ہے۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ نے کہا 2 وجوہات ہیں، دوسری کیا ہے؟ دوسری وجہ زیادہ پیچیدہ ہے اور سچ پوچھیں تو زیادہ خطرناک ہے۔ وہ ہے ماحولیاتی عدم توازن۔ ماحولیاتی عدم توازن؟ جی، یہ کیمیکلز اندھے ہوتے ہیں۔ یہ صرف ہمارے دشمن کیڑے کو ہی نہیں مارتے، بلکہ اس کیڑے کے قدرتی دشمنوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اچھا۔ یعنی وہ شکاری کیڑے جو قدرت نے اس کی آبادی کو قابو میں رکھنے کے لیے بنائے تھے۔ اس کا نتیجہ اکثر یہ نکلتا ہے کہ ہمارا اصل دشمن کیڑا پہلے سے بھی زیادہ تعداد میں واپس آ جاتا ہے، کیونکہ اس کے شکاری ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ تو بالکل الٹا سر ہوا، یعنی ہمارا حل ہی مسئلے کو مزید بگاڑ رہا تھا۔ کیا کتاب میں اس کی کوئی حقیقی مثال موجود ہے؟ کتاب ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ ایک بہت واضح مثال امریکہ کے مغربی جنگلات کی ہے۔
وہاں سنوبر کے کیڑے یعنی سپروس بڈ ورم کو مارنے کے لیے DDT کا سپرے کیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ سپرے نے اس کیڑے کو تو کچھ حد تک کنٹرول کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے ان تمام شکاری کیڑوں کو بھی مار دیا جو مکڑی نما کیڑوں یعنی اسپائڈر مائٹس کو کھاتے تھے۔ اوہ، نتیجہ، مکڑی نما کیڑوں کی آبادی میں دھماکہ خیز اضافہ ہو گیا اور وہ ایک نئی آفت بن کر ابھرے جس سے جنگلات کو پہلے سے زیادہ نقصان پہنچا۔ سپرے نے فطرت کے اپنے چیک اینڈ بیلنس کے نظام کو تباہ کر دیا تھا۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ ہمارا حل ہی مسئلے کو مزید بگاڑ رہا تھا۔ اچھا، کیڑوں میں یہ مزاحمت پیدا ہونا تو ایک قدرتی عمل ہے، لیکن کارسن نے اگلے باب میں اسے برفانی تودے کی گڑگڑاہٹ کہا ہے۔ یہ استعارہ بہت طاقتور ہے، اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ مسئلہ شروع میں چھوٹا لگتا ہے، بالکل ایک برفانی تودے کی طرح جو پہاڑ کی چوٹی پر ہلکی سی حرکت سے شروع ہوتا ہے لیکن پھر وہ بڑھتا جاتا ہے اور آخر میں ایک تباہ کن شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جب پہلی بار کسی کیڑے میں مزاحمت پیدا ہوتی ہے تو وہ ایک معمولی بات لگتی ہے، لیکن کیڑوں کی افزائش نسل بہت تیزی سے ہوتی ہے۔ چند ہی نسلوں میں یہ مزاحمت پوری آبادی میں پھیل جاتی ہے۔ اور یہ کتنی تیزی سے ہو رہا تھا؟ مطلب کتاب کے شائع ہونے تک اس کی کیا صورتحال تھی؟ اعداد و شمار چونکا دینے والے تھے۔ 1945 سے پہلے دنیا میں صرف 1 درجن کے قریب کیڑوں کی انواع تھیں جن میں کیڑے مار ادویات کے خلاف مزاحمت دیکھی گئی تھی۔ صرف 1 درجن؟ جی، لیکن 1960 تک یعنی صرف 15 سالوں میں یہ تعداد بڑھ کر 137 انواع تک پہنچ چکی تھی۔ 137؟ جی، یہ ایک برفانی تودا ہی تھا جو تیزی سے نیچے آ رہا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ملیریا اور ٹائفس جیسی بیماریوں کے خلاف ہماری جنگ بھی خطرے میں پڑ گئی تھی، کیونکہ ان بیماریوں کو پھیلانے والے مچھر اور مکھیاں بھی مزاحمت پیدا کر رہے ہوں گے۔ بالکل۔ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج بن گیا تھا۔ ملیریا کے خلاف جنگ، جسے DDT کی سب سے بڑی کامیابی سمجھا جاتا تھا، اب ناکامی کے دہانے پر تھی، کیونکہ دنیا بھر میں مچھروں نے DDT کے خلاف مزاحمت پیدا کر لی تھی۔ ہم ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ میں پھنس گئے تھے، ایک نیا زہر، پھر اس کے خلاف مزاحمت، اور پھر ایک اور اس سے بھی زیادہ زہریلا کیمیکل۔ تو اس دوڑ کا اختتام کیا ہے؟ کارسن اسے یک طرفہ گلی کہتی ہیں، a one-way street۔ اس کا منطقی انجام یہی ہے کہ ہمارے پاس مؤثر کیمیکلز ختم ہو جائیں گے اور ہمارا دشمن کیڑا پہلے سے زیادہ مضبوط اور ناقابل شکست ہو چکا ہوگا۔ کتاب میں ایک ڈچ سائنسدان ڈاکٹر بریجر کا کال ہے جو اس صورتحال کا بہترین خلاصہ کرتا ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ وہ کہتے ہیں ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی، ہمیں ہر ممکن حد تک کم اسپرے کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی پوری صلاحیت کے مطابق۔ یعنی ہمیں کیڑوں پر مسلسل دباؤ ڈالنے کے بجائے ذہانت سے کام لینا چاہیے۔ تو اگر کیمیکلز والا راستہ ایک بند گلی ہے تو ظاہر ہے ہمیں دوسرا راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ کارسن نے اپنی کتاب کا اختتام اسی امید پر کیا ہے، دوسرا راستہ۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہ ہے کیا؟ کیا یہ صرف خیالی باتیں ہیں یا کوئی ٹھوس حل بھی ہیں؟ نہیں، یہ محض خیالی باتیں نہیں بلکہ ٹھوس سائنسی متبادل ہیں۔ دوسرا راستہ حیاتیاتی حل کا ہے، یعنی بائیولوجیکل سولوشنز کا۔ یہ کیمیاوی جنگ کے بجائے فطرت کے اپنے اصولوں کو استعمال کرنے کا راستہ ہے۔ اس میں بروٹ فورس کے بجائے ذہانت اور تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال شامل ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ اس میں پہلا طریقہ کون سا ہے؟ سب سے انقلابی طریقوں میں سے ایک نر کیڑوں کو بانج بنانا ہے، یعنی میل سٹیرلائزیشن۔ یہ امریکی سائنسدان ڈاکٹر ایڈورڈ نپلنگ کا آئیڈیا تھا۔ انہوں نے اسکرو ورم فلائی نامی کیڑے پر کام کیا جو مویشیوں میں ایک بہت خوفناک بیماری پھیلاتا تھا۔ ایک منٹ، یہ تو بالکل سائنس فکشن جیسا لگتا ہے۔ کیڑوں کو پکڑ کر انہیں بانج بنا کر واپس چھوڑ دینا، کیا یہ واقعی کامیاب ہوا تھا؟ یہ حیرت انگیز طور پر کامیاب ہوا تھا۔ انہوں نے لیبارٹری میں لاکھوں کی تعداد میں نر کیڑے پالے، انہیں گاما شعاؤں کے ذریعے بانج بنایا اور پھر ہوائی جہازوں کے ذریعے قدرتی ماحول میں چھوڑ دیا۔ اچھا۔ یہ بانج نر جب جنگلی مادہ کیڑوں سے ملاپ کرتے تو انڈے بچے پیدا نہیں ہوتے تھے۔ آہستہ آہستہ اس کیڑے کی پوری آبادی جنوب مشرقی امریکہ سے مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ واہ! یہ کیڑے خود ہی اپنی نسل ختم کرنے کا باعث بنے۔ یعنی کیڑوں کو مارنے کے بجائے ان کی اپنی حیاتیات کو ہی ان کے خلاف استعمال کیا گیا۔
یہ تو جنگی حکمت عملی کی طرح ہے، دشمن کی سپلائی لائن کاٹنے کے مترادف۔ اور کیا طریقے ہیں؟ ایک اور طریقہ کیموسٹیریلنس کا ہے، یعنی چیموسٹیریلنس کا۔ یہ ایسے کیمیکلز ہیں جو کیڑوں کو مارنے کے بجائے انہیں بانجھ کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی بہت مؤثر ہے، لیکن کارسن اس کے خطرات سے بھی آگاہ کرتی ہیں۔ یہ بھی ایک طاقتور ہتھیار لگتا ہے، لیکن کیا یہ محفوظ تھا؟ اگر یہ کیڑوں کو بانجھ کر سکتا ہے تو انسانوں یا دوسرے جانوروں پر اس کا کیا اثر ہو سکتا تھا؟ یہی اس کا سب سے بڑا خطرہ ہے۔ چونکہ یہ کیمیکلز خلیوں کی تقسیم کے عمل پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس لیے ان میں سے اکثر کینسر کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ کارسن نے واضح کیا کہ یہ ایک طاقتور ہتھیار ہے جسے انتہائی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہوگا، ورنہ اس کے نتائج کیڑے مار ادویات سے بھی بدتر ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بانجھ بنانے کے علاوہ کیا کوئی اور کم خطرناک طریقے بھی ہیں؟ جی بالکل، ایک بہت ہی ذہین طریقہ کشش پیدا کرنے والے مادوں یعنی اٹریکٹنٹس کا استعمال ہے۔ اس میں کیڑوں کے اپنے ہارمونز یا خوشبوؤں کی نقل تیار کی جاتی ہے تاکہ انہیں جال میں پھنسایا جا سکے۔ اچھا، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ مثال کے طور پر جپسی متھ کی مادہ ایک خاص قسم کی خوشبو خارج کرتی ہے جسے نر میلوں دور سے محسوس کر سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے اس خوشبو کو مصنوعی طور پر تیار کیا اور اسے جالوں میں استعمال کیا۔ نر کیڑے اس خوشبو کی طرف کھینچے چلے آتے اور جال میں پھنس جاتے، تو یہ بہت مخصوص ہوتا ہوگا۔ جی، یہ طریقہ انتہائی مخصوص ہوتا ہے۔ یہ صرف اسی کیڑے کو نشانہ بناتا ہے اور باقی ماحولیاتی نظام کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہ تو بالکل سرجیکل سٹرائک جیسا ہے۔ اور کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس میں ہم قدرت کے دوسرے جانداروں سے مدد لیں؟ جی، اور یہ حیاتیاتی کنٹرول کا سب سے پرانا اور آزمودہ طریقہ ہے۔ کارسن نے کیلیفورنیا کی ایک کلاسک مثال دی ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں کاٹنی کوشن اسکیل نامی کیڑے نے وہاں ترشاوا پھلوں کی پوری صنعت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر ایک سائنسدان کو آسٹریلیا بھیجا گیا جہاں سے یہ کیڑا آیا تھا۔ وہاں اس نے ویڈالیا بیٹل نامی ایک چھوٹا سا شکاری کیڑا دریافت کیا جو اسکیل کیڑے کا قدرتی دشمن تھا۔ ایک شکاری کیڑا؟ جی، اس شکاری کیڑے کو کیلیفورنیا لایا گیا اور چھوڑ دیا گیا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مجھے یقین ہے کہ کیمیکل سپرے پر اس سے کہیں زیادہ خرچ ہوتا ہوگا۔ نتیجہ شاندار تھا۔ ان چھوٹے سے شکاری کیڑوں نے حیرت انگیز طور پر 2 سال کے اندر اندر اس مسئلے پر مکمل طور پر قابو پا لیا۔ واہ! اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس پورے منصوبے پر کل خرچ صرف $5000 آیا تھا۔ صرف $5000؟ جی، اور اس سے ہونے والا فائدہ کروڑوں ڈالر کا تھا۔ اس کے علاوہ جرثومی کیڑے مار ادویات یعنی مائکروبیل انسیکٹیسائڈز کا بھی ذکر ہے، جس میں ایسے بیکٹیریا جیسے بیسیلس تھورنجینسس یا بیٹی کا استعمال کیا جاتا ہے جو صرف مخصوص کیڑوں کے لیے مہلک ہوتے ہیں۔ یہ سب طریقے تو انفرادی کیڑوں سے نمٹنے کے لیے ہیں۔ کیا کوئی ایسا طریقہ بھی ہے جو پورے ماحولیاتی نظام کو مد نظر رکھتا ہو، ایک جامع حل کے طور پر؟ جی، اور کارسن کے نزدیک یہی حتمی اور بہترین حل ہے۔ انہوں نے جنگلات کی صفائی کے یورپی ماڈل، خاص طور پر جرمنی کے ماڈل کا ذکر کیا ہے۔ یہ ایک مکمل ماحولیاتی نظام کا نقطہ نظر ہے۔ وہاں جنگلات میں کیمیکلز چھڑکنے کے بجائے ایک متوازن ماحولیاتی نظام بنایا جاتا ہے۔ کیسے؟ پرندوں کے لیے گھونسلے فراہم کیے جاتے ہیں، چمگادڑوں کے لیے پناہ گاہیں بنائی جاتی ہیں اور چونٹیوں کی کالونیاں قائم کی جاتی ہیں۔ اچھا۔ یہ تمام مخلوقات مل کر کیڑوں کی آبادی کو قدرتی طور پر کنٹرول میں رکھتی ہیں۔ یہ فطرت پر قابو پانے کے بجائے فطرت کے ساتھ مل کر کام کرنے کی بہترین مثال ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس پوری کتاب اور ان متبادل طریقوں کو سامنے رکھتے ہوئے کارسن کا حتمی پیغام کیا ہے؟ یہ کتاب صرف کیڑے مار ادویات کے خطرات پر ایک رپورٹ نہیں ہے، بلکہ یہ فطرت کے ساتھ ہمارے تعلق پر ایک گہرا فلسفیانہ سوال اٹھاتی ہے۔ بالکل، کتاب کا حتمی پیغام یہی ہے کہ فطرت پر قابو پانے کا تصور تکبر پر مبنی اور خطرناک حد تک سادہ لو ہے۔ کارسن نے واضح کیا کہ انسان فطرت کا حصہ ہے، اس کا مالک نہیں۔ جب ہم اس نازک جال کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا ہم خود حصہ ہیں، تو ہم بالآخر خود کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ دوسرا راستہ صرف ٹیکنیک کا نہیں بلکہ سوچ اور فلسفے کا بھی ہے۔ اور اس کتاب کا عملی اثر کیا ہوا؟ کیا اس نے واقعی کوئی تبدیلی پیدا کی؟
اس کا اثر بہت گہرا اور دیر پا تھا۔ اس نے ایک خاموش بہار کے خوفناک منظرنامے کے ذریعے لوگوں کو بیدار کیا۔ سائلنٹ اسپرنگ کی اشاعت نے براہ راست امریکہ میں 1972 میں DDT پر پابندی اور ماحولیاتی تحفظ ایجنسی یعنی EPA کے قیام کی راہ ہموار کی۔ یعنی اس نے پالیسی کی سطح پر تبدیلی لائی۔ جی، اس کتاب کو جدید ماحولیاتی تحریک کو جنم دینے کا سہرا دیا جاتا ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی اور پائیدار کامیابی ہے۔ اس نے ایک عام شہری کو یہ سمجھنے اور سوال کرنے کا حق دیا کہ ٹیکنالوجی اور ترقی کے نام پر ماحول کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ کارسن نے کتاب کے آخر میں لکھا تھا کہ ہماری قدیم سائنس نے خود کو جدید اور خطرناک ترین ہتھیاروں سے لیس کر لیا ہے، جبکہ ان ہتھیاروں کے نتائج کو سمجھنے کی ہماری صلاحیت ابھی تک پتھر کے دور کی ہے۔ یہ آج بھی اتنا ہی سچ ہے جتنا 1962 میں تھا۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج ہم کن شعبوں میں جدید ترین ٹیکنالوجی کو ان کے طویل مدتی نتائج کی پتھر کے دور کی سمجھ کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں۔